नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, लायक इज़्ज़त ताज़ीम व इकराम हज़रात उलमाए किराम, सना खानान गिरामी क़द्र, बुज़ुर्गान मुहतरम, मेहमानान ज़ी वक़ार और बानियान मजलिस, बिलखुसूस मोहतरम मोहम्मद अशरफ भट्टी साहिब, मोहतरम ग़ुलाम असगर भट्टी साहिब और मोहतरम अब्दुल रशीद भट्टी साहिब व जुमला अफराद कबीला व ख़ानदान, बिहम्दिल्लाहि ताला हम इस सालाना ज़िक्र नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमा में हाज़िर और जमा हैं, जो इनके वालिद गिरामी माशाअल्लाह बहुत खूब हज़रत पीर बख्श भट्टी साहिब, माशाअल्लाह उनका ज़िंदगी भर का मामूल था बेशक और अब ये खुशबख्त हैं कि उनकी उस ज़िंदगी भर की रूटीन और मामूल को आगे लेकर चल रहे हैं और उनके लिए सदक़ाए जारिया का ज़रिया बने हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तौफ़ीक़ को, इस शरफ़ को, इस सआदत को हमेशा कायम रखे और इनकी नस्लों में जारी फरमाए। आमीन। जो कलेमात कुरान मजीद से तिलावत किए गए, इनके हवाले से चंद ज़रूरी चीज़ें हैं। उसमें अकीदे का पहलू भी है और उसमें अमल का पहलू भी है, दोनों चीज़ें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जो कोई इस रसूल की इताअत करता है उसने अल्लाह की इताअत कर। माशाअल्लाह आम तौर पर अगर आप पढ़ें सुनें तो जो तर्जुमा आप देखेंगे वो यूँ होता है कि जो कोई रसूल की इताअत करता है उसने अल्लाह की इताअत कर ली। दुरुस्त है वो, मगर उसमें एक लफ्ज़ बतौर ख़ास आपकी तवज्जो दिलाकर उसमें बढ़ा रहा हूँ, इजाफ़ा कर रहा हूँ, मगर ये इजाफ़ा अकीदत की बिना पर नहीं है। ये अरबी लुग़त ग्रामर के उसूलों के ऐन मुताबिक हकीकत पर मबनी है और वो है लफ्ज़ इस, यानी जो अमूमी तर्जुमा आप पढ़ें सुनेंगे और पढ़ते सुनते हैं वो है जो कोई रसूल की इताअत करता है। मैं उसके साथ तवज्जो आपकी मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि ये कह रहा हूँ कि जो कोई इस रसूल की इताअत करता है। क्या है? जो कोई इस रसूल की। तो लफ्ज़ इसके आ जाने से आप समझते हैं कोई माना ज़्यादा वाज़ेह हुआ है। गोया आपका ध्यान, आपकी तवज्जो सारी की सारी सिर्फ हुजूर की ज़ात पर अल्लाह ने लगवा दी है। देखें, हम में से हर कोई चाहता है कि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाए। मकसूद वही है, अल्लाह से ताल्लुक़ का जुड़ जाना।
اللہ کے ساتھ رشتہ قائم ہو جانا، اللہ کے ساتھ انسان کا بندگی، عبادت، اطاعت، فرما برداری کا تعلق جڑ جانا، یہ ہر مومن چاہتا ہے۔ اب وہ جڑے کیسے، وہ رشتہ قائم کیسے ہو، اللہ کے ساتھ بندہ منسلک کیسے ہو جائے، تو اس کے لیے ہر کوئی اپنے ذہن سے سوچے گا تو الگ الگ طریقہ، الگ الگ راستہ وہ ذہن میں آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کی صورت میں جو صحیفہ اتارا ہے ہدایت کے لیے، کوئی انسانی ذہن کا سوال اور قیامت تک آنے والی کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کا حل اس میں نہ رکھ دیا۔ تو اس نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہو، آؤ میں تمہیں خود بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ تمہارا تعلق اور رشتہ کیسے جڑے گا۔ بس وہ بتایا ہے اس نے فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتا ہے وہ اس رسول کے ساتھ رشتہ جوڑے۔ سادہ بات، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اس رسول سے محبت کر لے، جو اللہ کا دامن تھامنا چاہتا ہے وہ اس رسول کا دامن تھام لے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اس رسول کو راضی کر لے، جو اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہے وہ اس رسول کی ناراضگی سے بچ جائے، اپنے آپ کو بچائے، جو اللہ کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا وہ رسول کے ساتھ عداوت نہ رکھے، جو اللہ کا ادب کرنا چاہتا ہے وہ اس رسول کا ادب کر لے، جو اللہ سے خیرات فضل پانا چاہتا ہے وہ اس رسول کے در کا سوالی اور بھکاری بن جائے، جو چاہتا ہے اسے اللہ کی نعمتوں سے حصہ ملے وہ رسول کے در کے ٹکڑوں کو اپنی زندگی کی متاع حقیقی جانے، جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لے وہ اس رسول کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ یہ جتنے جملے کہے ایک ایک جملہ قرآن کا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یہ میں نے جوش خطابت میں، جوش جذبات میں آپ کو کوئی گردان نہیں سنائی ہے، میں نے ایک ایک جملہ، یہ آپ کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے، زندگی کی آخری سانس تک ذمہ دار ہے، آخری سانس تک۔ آپ کو کوئی بات الجھن میں مبتلا کرے، سمجھ نہ پائیں، کوئی بات ہوتی ہے یا آپ کو ذرا عجیب لگے، معمول سے مختلف لگے، تو میں ساری زندگی اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ کی دی ہوئی تربیت کی بنیاد۔ دو تین جملے اس میں، ان کی ایک ایک دو جملوں میں وضاحت کر دوں۔ میں نے کہا کہ جو کوئی اللہ کا ادب کرنا چاہے، اللہ فرماتا ہے وہ میرے رسول کا ادب کرے، ٹھیک۔ اب بہت ساری آیتیں ہیں، ایک نہیں ہے، بہت ساری آیتیں ہیں، میں ان میں سے ایک دو لے لیتا ہوں۔ ایک دو ہوا اس طرح کہ عید والے دن، بقرہ عید والے دن، کچھ لوگوں نے حضور سے پہلے اپنی قربانی کا جانور ذبح کر دیا، اور یہ وہ واقعہ نہیں ہے، میں اہل علم اور ذوق مطالعہ رکھنے والوں کو ان کی خدمت میں بطور خاص عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ واقعہ نہیں ہے جس میں نماز عید سے پہلے جانور ذبح کیا تھا، نہیں، یہ وہ واقعہ ہے جب نماز عید پڑھ کر آئے اور نماز عید پڑھ لینے کے بعد انہوں نے اپنا جانور ذبح کیا، اور بس صرف معاملہ یہ تھا کہ ابھی آقا علیہ السلام نے جانور ذبح نہیں کیا تھا، انہوں نے کر لیا، اور حکم یہی ہے آج تک امت کے لیے، حکم یہی ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھ کر آئیں، جتنا جلد ہو سکے آپ جانور ذبح کر دیں۔ ایسے ہی ہے نا، جتنا جلد ذبح کریں گے اس کا ثواب زیادہ ہے، پہلے دن کا ثواب دوسرے دن سے زیادہ ہے، دوسرے دن کا ثواب تیسرے دن، یعنی نماز عید کے جتنا قریب ہوگی قربانی اس کا اجر اور ثواب اتنا زیادہ ہے، درست ہے نا؟ تو صحابہ اکرام نے ایسا ہی کیا،
عید پڑھ کر آئے، اپنا جانور ذبح کر دیا. ابھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ذبح نہیں کیا تھا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، پسند نہیں آئی. ٹھیک ہے، مالک ہے، جس چیز سے چاہے منع کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. اب اس نے چاہا کہ میں منع کر دوں، آئندہ ایسا نہیں کرنا. تو آپ سے پوچھتا ہوں، وہ جو صحابہ نے جانور ذبح کیا تھا، کس کے جانور ذبح کرنے سے پہلے اللہ نے ذبح کرنا تھا یا رسول نے کرنا تھا؟ رسول نے کرنا تھا نا. اللہ تو اس سے پاک اور مبرہ ہے، اس نے تو نہ قربانی کرنی تھی نہ جانور ذبح کرنا تھا، وہ تو اس سے اونچا ہے. تو جانور ذبح کرنا تھا حضور نے، لوگوں نے پہلے ذبح کر دیا، اللہ نے منع کرنا چاہا. تو اب ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ یہی بات بنتی ہے نا کہ اللہ فرمائے کہ لوگوں میرے رسول کے جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنے جانور ذبح نہ کرو. رسول جب قربانی ابھی نہ دی ہو، تم ابھی اپنی قربانی نہ کرو. یہی بات ہے نا. اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ رسول کے جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنے جانور ذبح نہ کرو یا رسول سے آگے نہ بڑھو. نہیں. اب قرآن کی آیت اتاری، اس کو سن لیں. یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو خبردار، اللہ سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے آگے نہ بڑھو، ورسولہ، اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اب انہوں نے جو عمل پہلے کر لیا تھا، اللہ سے پہلے نہیں کیا تھا، رسول سے پہلے کیا تھا. اور کسی سے آگے بڑھنا، کسی پر پہل کر لینا، اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. اللہ نے چاہا انہیں ادب کی تعلیم دوں، ادب سکھاؤں، تو یہ نہیں فرمایا کہ رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی رسول کا ادب کرو. فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. لوگوں خبردار، خدا اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول کا ادب کرو. تو مولا تجھ سے آگے تو کوئی نہیں بڑھا، تیرے ادب کو تو کسی نے نظر انداز نہیں کیا، تیرا ادب تو آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا. یہ تو ہوا حضور کے معاملے میں. اس نے فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. تم کیا سمجھتے ہو کہ رسول کا ادب محض ایک بندے کا ادب ہے، ایک بشر کا ادب ہے؟ نہیں ہے، میرا بندہ ہے، میری مخلوق ہے، میرا رسول، مگر اس کا درجہ میری بارگاہ میں یہ ہے اور اس کی قدر و منزلت کا عالم یہ ہے کہ جو کوئی رسول کا ادب کرے اسی نے رب کا ادب کیا، جو رسول کا ادب نہ کرے اس نے گویا میرا ادب نہیں کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اس نے فرمایا میرا ادب رسول کے ادب سے الگ کوئی شے نہیں ہے. جو ادب رسول ہے وہی ادب خدا ہے، اور ادب خدا وہی ہے جو ادب مصطفیٰ ہو. ادب مصطفیٰ کے بغیر ادب خدا کا کوئی تصور نہیں ہے. پھر آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو آواز دی، یہ اس سے بھی اونچی بات ہے. آواز دی ایک صحابی کو، وہ کچھ دیر کے بعد تشریف لائے، کچھ 2-4-5 منٹ لگ گئے. جب آئے حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے پوچھا میری آواز نہیں سنی تھی جب میں نے بلایا پہلے؟ عرض کیا یا رسول اللہ سنی تھی. تو فرمایا پھر کیوں نہیں آئے جلدی؟ اس نے کہا میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. بولیے کیا؟ اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. کتنی مضبوط بات ہے، کتنی اعلیٰ بات. چونکہ حضور نے جب سنا اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا تو آقا خاموش ہو گئے. حضور تو آئے اس لیے تھے کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑیں، بندوں کی جبینیں بندگی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں، لوگوں کا رب کے ساتھ تعلق عبودیت قائم ہو جائے. آئے اس لیے تھے. جب سنا کہ اس نے کہا میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، حضور چپ ہو گئے. اب میری بات توجہ سے الفاظ پر غور کریں. جس نے بلایا تھا یعنی حضور، وہ یہ بات سن کر آقا خاموش ہو گئے.
जिस की वो नमाज पढ़ रहा था वो रब खामोश न रहा, जिसकी बंदगी में था, जिसकी इबादत में था, वो रब खामोश न रहा। अल्लाह ने उसी वक्त आयत उतार दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। अब मैं अगली बात करने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी मैंने आपको बताया, बोलिए उसको आवाज किसने दी थी? हुजूर ने। किसने? हुजूर ने। बुलाया किसने था? हुजूर ने बुलाया था। अब वो देर से आया, नमाज में था, चलो अल्लाह रोकना चाहता है, मना करना चाहता है कि खबरदार ऐसे न किया करो, मेरा हबीब जब बुलाए आ जाओ। तो यही कहना बनता है ना कि लोगों जब तुम्हें रसूल बुलाए फौरन आ जाया करो, यही हुक्म बनता है ना। अल्लाह ने यूं नहीं फरमाया कि जब तुम्हें रसूल बुलाए आ जाया करो, फरमाया ए ईमान वालो इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। लोगों जब तुम्हें अल्लाह बुलाए फौरन आया करो, जब तुम्हें खुदा बुलाए फौरन आया करो। वलिर रसूल, और उसके रसूल के बुलावे पर। बुलाया फकत रसूल ने था, उसने यूं नहीं मना किया कि जब रसूल बुलाए आया करो, नहीं, जब तुम्हें खुदा और उसका रसूल बुलाए फौरन आया करो। क्या माना? समझाना चाहता है लोगों रसूल के बुलावे को महज एक बंदे और एक इंसान का बुलाना न समझो। मुस्तफा मेरा बंदा है, इंसान है, मगर मेरे साथ उस रिश्ते वहदत में मुंसलिक है कि रसूल का बुलाना फकत इसका बुलाना नहीं है, मेरा बुलाना है। सो जब मैं बुलाऊं तो मेरी इबादत में थे, मैंने बुलाया, तो मेरी इबादत किस लिए करते हो? मुझे खुश करने के लिए, मुझे राजी करने के लिए। तो जब मैं बुला रहा हूं, मेरे बुलावे को नजरअंदाज करके मुझे कैसे खुश कर सकते हो? जब मैं बुलाऊं तो नमाज में भी खड़े हो तो नमाज भी मेरी है, बुलावा भी मेरा है। तो जब मैं बुलाऊं तो फिर नमाज को न देखा करो, मेरे बुलाने को देखा करो। तो मौला बुलाया तो रसूल ने था, फरमाया हाँ यही तो तुम्हारे जहनों की तख्ती पर, दिलों की तख्ती पर नक्श करना चाहता हूं। रसूल का बुलाना सिर्फ इसका बुलाना नहीं है, इसका बुलाना मेरा बुलाना है। सो जब मैं बुलाऊं तो आया करो। क्यों? लिमा युहयीकुम, इस बुलावे में तुम्हारे लिए जिंदगी है। रसूल के बुलावे पर लब्बैक कहना अल्लाह के बुलावे पर लब्बैक कहना है। जो अल्लाह रसूल के बुलावे पर लब्बैक कहे उसे जिंदगी मिलती है। अब इसके बाद हुक्म ये था कि कोई नमाज पढ़ रहा हो, आका बुलाएं, जहां नमाज में पहुंचा है नमाज को वहीं छोड़े और बारगाह मुस्तफा में आ जाए। ये हुक्म शरीयत था, हुक्म शरीयत। नमाज में जहां पहुंचा, हत्ता के आखिरी मरहले में है, एक तरफ सलाम फेरा है, दूसरी तरफ सलाम फेरने से पहले हुजूर की आवाज आ गई। अब हुक्म शरीयत ये है, दूसरी तरफ सलाम फेरने जितनी ताखीर और देर भी न करे, सलाम और नमाज वही छोड़े, बारगाह मुस्तफा की तरफ भागे। फिर आका की बारगाह में हाजिर हो, हुजूर उसे किसी काम भेज दें, जाती काम, जाती, ये नहीं कि ये तबलीग कर आओ, ये नहीं ये किसी को दीन की तालीम दे आओ। हुजूर ना ये ना फरमाएं कि ये बैठा एक शख्स इसको कुरान सिखा दो, इसको दीन सिखा दो, नहीं, आका फरमाएं बाजार से सौदा ला दो, बाजार से सौदा ला दो, किसी को ये पैगाम दे आओ, ये किसी से पैसे लिए हुए थे, उधार थे, आ गए हैं, ये वापस कर आओ, किसी को पैगाम दे आओ, कोई काम कह दें तो वहीं से सीधा हुजूर के काम की तामील में चल पड़े, बाजारों में जाए, गली मोहल्लों में फिरे, रास्ते में लोगों के साथ अलैक सलैक भी होगी। जब गुजरेगा गली बाजार से, आपका जानने वाला पूछे क्या हाल है, ठीक हूं, किधर जा रहे हो, बाजार जा रहा हूं, क्यों जा रहे हो, हुजूर ने भेजा इस काम से,
یہ کسی کے پیسے واپس کرنے جا رہا ہوں، کسی کو بلانے جا رہا ہوں، کسی کو پیغام دینے جا رہا ہوں، 100 نوعیت کی باتیں کرتا رہے، گلیوں میں گھومتا رہے، کعبے کو 100 بار پشت ہوتی رہے، یہ سارا کچھ کر کے واپس پلٹے اور آ کر عرض کرے یا رسول اللہ جو کام دیا تھا وہ کر آیا ہو۔ حضور فرمائیں چلو ٹھیک ہے جاؤ، اب اجازت۔ اب حکم شریعت یہ ہے جب آقا اسے اپنے کام سے رخصت دے دے کہ چلو ٹھیک ہے فارغ ہوئے، واپس پلٹ کر آئے تو نئے سرے سے نماز نہیں پڑھنی، جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے شروع کرے گا۔ نعرہ تکبیر، یہ حکم شریعت، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، عظمت مقام مصطفیٰ۔ نئے سرے سے نہیں پڑھنی۔ ایک طرف سلام پھیرا تھا، آ کر بیٹھے اور دوسری طرف سلام پھیرے، نماز مکمل ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ نئے سرے سے نہیں پڑھنی، سجدہ سہو بھی نہیں کرنا۔ جب آپ بھول جائیں نماز میں، کوئی غلطی ہو جائے، اور صرف غلطی نہیں کہ آپ نے کوئی چیز اس میں سے پڑھنا بھول گئے، نہیں، فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، دو ہی چیزوں سے سجدہ واجب ہوتا ہے نا، فرض میں تاخیر اور واجب کا چھوٹ جانا، یہ دو چیزیں ہو جائیں تو سجدہ سہو ہوتا ہے۔ تو فرض میں تاخیر ہونے سے بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے، وہ گیا، اور کتنی تاخیر؟ 3 تسبیحات جتنی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اتنی تاخیر ہو جائے فرض کی طرف جاتے ہوئے تو سجدہ سہو واپس۔ یہاں 3 تسبیح جت سے کم وقت لگے گا، بازار گیا، سودا خریدتا رہا، پیسے دیتا لیتا رہا، پیغام دیتا رہا، راستے میں لوگوں سے ملتا رہا، سمت قبلہ چھوٹتی رہی، کعبے کو پشت ہوتی رہی، سارا کچھ ہوتا رہا، واپس پلٹ کر آیا، فرمایا جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر لو۔ مولا سجدہ سہو کرنا ہے، اس نے کہا نہیں، سجدہ سہو ہوتا ہے بھولنے سے۔ میرے مصطفیٰ کے بلاوے پر لبیک کہا، بھولا نہیں، اب ہی تو یاد دہانے کی راہ پر چلا۔ بھولتا کیسے ہے آدمی؟ نماز میں دھیان ادھر ادھر ہو گیا تو بھول گیا۔ وہ فرماتا ہے تیرا دھیان تو مصطفیٰ پر رہا، تو مصطفیٰ کے کام میں رہا، مصطفیٰ کی خدمت میں رہا، میرے محبوب کی حکم کی تعمیل میں رہا، یہ بھولنا نہیں، اسی نے تو نماز کو پایا ہے، کمال تک پہنچا دیا، عروج تک پہنچا دیا۔ اس لیے میں نے کہا رسول کا ادب خدا کا ادب ہے، رسول کی فرما برداری خدا کی فرما برداری ہے۔ بس اس ضمن میں ایک بات اور کر دوں، ایک میں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا جو میری بیعت کرنا چاہتا ہے وہ میرے رسول کی بیعت کر، ٹھیک۔ آقا علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر اپنے صحابہ سے، کچھ 1450-1500 صحابہ تھے، ان سے بیعت لی، جانثاری کی۔ حضرت عثمان غنی کو پہلے بھیجا تھا مکہ قریش کے ساتھ گفتگو کرنے، مذاکرات کرنے، انہوں نے نظر بند کر دیا اور بات پھیل گئی کہ انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ساری اطلاع خبر دی ہوئی تھی، مگر ہماری تربیت کے لیے حضور نے حضرت عثمان کے لیے لڑنے، مرنے، خون بہانے، گردنیں کٹانے کی بیعت وفاداری لی، حالانکہ وہ وفادار تھے، بیعت جانثاری لی، حالانکہ جانثار تھے۔ جب یہ سارا کچھ کیا تو صحابہ سے پوچھا بھئی آپ نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے ہمیں کتب احادیث بھری پڑھی ہیں، جواب دیا کہ ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، آقا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ٹھیک ہے، آپ کو بہت سارا مواد ملے گا ذخیرہ حدیث میں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب صحابہ کی گواہی آ گئی، ان سے اونچے درجے کا کوئی طبقہ نہیں ہے، یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس کے مصداق ہیں، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، سچے لوگ، کھرے لوگ، خالص لوگ۔ تو انہوں نے کہا ہم نے حضور کے ہاتھ پر، رسول کے ہاتھ پر بیعت کی۔ درست ہے، 2 گواہیاں بھی مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے کافی، یہاں تو درجنوں سینکڑوں تھیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، مطمئن ہوئے، ہم بند کرنے لگے اپنے سوال کی کتاب، تو اس نے فرمایا ان سے پوچھتے ہو مجھ سے بھی پوچھو،
मुझ से भी पूछो, इनसे गवाही लेते हो, मेरी गवाही भी लो, मौला आप भी गवाही देते हैं? उसने फरमाया हाँ मैं भी देता हूँ, मैं भी गवाहों में शामिल होता हूँ। कुरान मजीद में है ना, जब उसने हुजूर के लिए अंबिया से मिसाक लिया, पुख्ता अहद, तो उसने कहा वा अना मिनश शाहिदीन, मैं भी गवाहों में से हूँ। तो अल्लाह भी गवाही देता है। अच्छा मौला आप फरमाएं, क्या फरमाते हैं? अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी, फरमाया हबीब इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनक इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। हबीब तेरे सहाबियों ने बताया है कि उन्होंने तेरे हाथ पर बैत की है। मैं कुरान में ऐलान कर रहा हूं, जो तेरे हाथ पर बैत करते हैं उन्होंने अल्लाह के हाथ पर बैत करते हैं, और जिनके हाथों पर तेरा हाथ था, मैं कुरान में ऐलान कर रहा हूं यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनके हाथों पर इन्होंने तेरा हाथ देखा था, मैं ऐलान कर रहा हूं मेरा हाथ था। उसने कोई फर्क रहने न दिया। हमने कहा मौला तुझे राजी करना चाहते हैं? उसने कहा हाँ आओ बताता हूं तरीका। जो मुझे राजी करना चाहता है वो मेरे मुस्तफा को राजी कर ले। वल्लाहु व रसूलहु अहक्कु अन युरदूहु, अल्लाह और उसका रसूल दोनों हकदार हैं युरदूहु के उस एक को राजी किया जाए। जो थोड़ा अदबी इल्मी ज़ौक़ रखते हैं वो जरा ज्यादा मुतवज्जे हों। जिक्र दो का किया, वल्लाहु व रसूलहु, अल्लाह और उसका रसूल, अहक्को हकदार हैं, तो दो हुए ना, दो। आगे अरबी में ये नहीं फरमाया। देखिए अरबी ज़बान दूसरी सारी ज़बानों से ज़रा मुख्तलिफ है। बाकी हर ज़बान में एक वाहिद होता है और एक जमा। सिंगल एक हो तो वाहिद, दो या दो से ज़्यादा जमा। हर ज़बान में जमा दो से शुरू होती है, अरबी में दो से नहीं होती। अरबी में तीन से जमा शुरू होती है। दो के लिए अलग उन्वान है तस्निया का, यानी अरबी में जो इस्म है तेदाद के एतबार से उसकी तीन किस्में हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। तो जमा तीन से, दो के लिए तस्निया। अब बोलिए अल्लाह और रसूल ज़ात के एतबार से एक हैं या दो हैं? दो हैं। वो खालिक है ये मखलूक हैं, वो मालिक है ये ममलूक हैं, वो माबूद है ये अब्द हैं। इस फर्क को नहीं मिटाया जा सकता। जो इस फर्क को बाल बराबर भी मिटाए वो मुशरिक है, वो दीन से खारिज है। बड़ी दो टोक का अकीदा क्लियर होना चाहिए। खुदा और मुस्तफा में कहीं कोई शय जात के एतबार से मुश्तरक नहीं है। एक बाल बराबर भी रसूल खुदा नहीं है, खुदा रसूल नहीं है। खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है, अलग हैं। तो जब दो हैं तो अरबी जबान का तकाजा था कि वो फरमाता अहक्कु अन युरदूहुमा, कि अल्लाह और उसका रसूल हकदार हैं कि उन दोनों को राजी किया जाए। ठीक, उसने नहीं फरमाया अन युरदूहुमा, दोनों को राजी किया जाए। फरमाया अहक्कु अन युरदूहु, अल्लाह और उसका रसूल वो जो दोनों हैं हकदार हैं कि उस एक को राजी किया जाए। तो मौला हैं दो और राजी करने के लिए कहता है एक को राजी किया जाए। अब फरमा किसको राजी करें, तुझे या तेरे महबूब को? उसने फरमाया अजीब लोग हो। अब जो जितना इस जुमले को समझा उसने कहा अजीब लोग हो, जहां या लगाना होता है वहां लगाते नहीं, जहां नहीं लगाना होता वहां दाखिल करते हो। आप समझे हैं मेरी बात? जहां या लगाना होता है वहां हटाते फिरते हो और मिटाते फिरते हो, और जहां नहीं लगाना वहां लगाते हो। सुनो, वैसे मेरे रसूल को पुकारा करो, पुकारा करो। मेरे रसूल को नहीं पुकारना तो किसको पुकारना है? उसी को तो तुम्हारे जुमला मसाइल के हल का मखजन बना के भेजा है। मगर जब रजा की बात हो तो यूं ना सोचा करो किसे राजी करे, अल्लाह या रसूल नहीं। रजा जाते दो हैं, रजा दोनों की एक है, मर्जी दोनों की एक है, खुशनुदी एक की है। तो राजी मेरे रसूल को करो, मैं आज खुद राजी हो जाऊंगा।
اس لیے کہ راضی ہونے کے کچھ علامات اور آثار ہوتے ہیں. دیکھیں نا، آپ کسی سے ملتے ہیں تو اس کے چہرے کے تاثرات سے، اس کے انداز سے، ملنے کے طریقے سے، آپ کے ساتھ گفتگو کرنے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے راضی ہے یا ناراض ہے. ایسا ہے نا، اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کا چہرہ آپ کو دیکھ کر، آپ کا چہرہ اس کو دیکھ کر کھل اٹھے، لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے، جو انداز ہے اس میں والہانہ پانا آ جائے، وہ آپ کی طرف بڑھے، تو آپ سمجھتے ہیں خوش ہے، راضی ہے. جو دیکھ کے جس کے چہرے پر وہ گھٹن کے آثار آ جائیں، قبض کی علامات آ جائیں، وہ دیکھ کے آپ کو یا آپ اس کو دیکھ کے منہ پھیر لیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ راضی نہیں ہے، ناراض ہے. اب راضی ہونے کی جتنی علامات ہیں وہ جاننے کے لیے خدا کو کیسے پرکھو گے، کیسے جانو گے خدا راضی ہے یا ناراض ہے، اللہ خوش ہے یا ناخوش ہے؟ تم خدا کا چہرہ دیکھنے سے آری، تم اللہ کے طرز عمل کو دیکھنے سے آری. خدا تمہیں سامنے اس دنیا میں دکھائی نہیں دیتا، تم دیکھ نہیں سکتے، تو کیسے پتا چلے؟ وہ فرماتا ہے اگر جاننا چاہتے ہو میں راضی ہوں یا نہیں، میرے مصطفیٰ کو دیکھا کرو. جسے دیکھ کر میرے مصطفیٰ کا چہرہ کھل اٹھے، جسے دیکھ کر مصطفیٰ کی راضی ہونے کا اظہار ہو جائے، سمجھ لو خدا راضی ہے. تو ہر شے میں وحدت عطا کر دی، وحدت. تو اس نے فرمایا لوگو جو رشتہ، جو تعلق میرے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ سے جوڑو، میرے ساتھ خود بخود جڑ جائے گا. اس لیے اس نے کہا جو مجھ پر دھیان لگانا چاہتا ہے وہ دھیان مصطفیٰ پر لگائے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. یہ بھی میں زیادہ لغوی بحثوں میں نہیں جا رہا تاکہ ہر کسی کے لیے بات آسان رہے، یہ بھی انشاءاللہ بڑی آسان ہوگی. رسول کے لیے فرمایا جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور بیان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے جملوں میں جو جب دو حصے ہوں تو دونوں حصے ایک ہی زمانے میں کہے جاتے ہیں. جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، جس نے محنت کی وہ کامیاب ہو گیا، جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. دونوں ایک زمانے میں. یہاں اللہ نے ایسے نہیں کیا، رسول کے لیے اور زمانہ، اپنے لیے اور زمانہ. جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی کرے گا، دونوں ہیں. یہ بیان کر کے فرمایا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، ماضی میں بیان کیا، یعنی سمجھانا یہ چاہتا ہے رسول کی اطاعت میں آ جانے کے بعد اللہ کی اطاعت الگ کوئی شے نہیں ہے. ادھر رسول کی اطاعت کے دائرے میں قدم رکھا، ادھر اللہ کی اطاعت کا حق ادا ہو گیا. یہ دو جدا حقیقتیں نہیں ہیں، یہ دو الگ کوئی پیمانے اور دائرے نہیں ہیں. یہ رسول کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، نہیں. جو رسول کی اطاعت ہے وہی اللہ کی اطاعت ہے. تو اس نے رسول پر دھیان لگا دیا، فرمایا دھیان رسول پر کر لو، میرے اوپر جڑ جائے گا. اب دوسرے مرحلے میں آتے ہیں، پھر تیسرے مرحلے میں ہم انشاءاللہ گفتگو مکمل کر دیں گے. دوسرے مرحلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اب صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیں، اس لیے کہ رسول سے اکتساب فیض کرنے والوں میں، رسول سے دین سیکھنے میں، تعلیم لینے میں، تربیت پانے میں سب سے اونچا طبقہ جو ہے وہ صحابہ کا ہے. اور دین میں رسول کی تعلیم و تربیت کے جو شاہکار ہیں اور جو معیارات ہیں وہ صحابہ کی ذات ہے. اہل بیت اس میں شامل و داخل ہیں. ان دونوں میں جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد اہل بیت صحابی ہے، مگر ہر صحابی فرد اہل بیت نہیں ہے. تو وہ اس میں شامل ہے. جب صحابیت کا دائرہ وسیع ہے اس میں تمام اہل بیت شامل ہیں، تو ان کو ہم پیمانہ اور معیار بناتے ہیں. اور ان میں بھی جو درجے، مقام، مرتبے کے اعتبار سے اونچے درجے کے لوگ ہیں، اونچے درجے، ان میں خلفائے راشدین ہیں، ان میں سیدنا صدیق اکبر ہیں، ان میں سیدنا فاروق اعظم ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں، اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا ہیں.
یہ 4 سب سے اونچے درجے کے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور درجنوں کوئی چاہے تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک فقط صحابہ کی زندگیوں کی مثالیں بیان کی جائیں تو ذخیرے میں سے ختم نہیں ہوتی، مگر ہم ان 4 کو لے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کسی قبیلے کی طرف گئے تھے، کوئی جھگڑا کوئی معاملہ تھا اس کو نپٹانے، اور فرما گئے کہ اگر دیر ہو جائے مجھے واپسی میں اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ نماز پڑھا دیں۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو نماز شروع ہو چکی تھی۔ ماشاءاللہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری صف میں، باہر سے آئیں تو جو پہلی، ویسے ترتیب کے اعتبار سے امام کی طرف سے آخری صف اس میں کھڑے ہو گئے۔ اب جو حضور کے دائیں بائیں اس صف میں کھڑے تھے انہوں نے حضور کو پہچان لیا۔ کیسے پہچان لیا؟ یہ ایک الگ عنوان محبت ہے، یہ الگ عنوان محبت ہے۔ یہ میں اور آپ تو نہیں تھے کہ جن کی نماز میں پتہ نہیں دھیان کہاں ہوتا ہے، یہ وہ تھے جن کے جسموں سے تیر کھینچ دیے جائیں تو انہیں احساس نہیں ہوتا۔ یہ وہ تھے جن کا نماز میں انہماک، نماز میں توجہ، دھیان اور استغراق کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جسم کو کاٹ بھی دیا جائے تو نماز میں تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ یہ وہ صحابہ، انہوں نے حضور کو پہچان لیا۔ کیسے آسان کر دیتا ہوں، میں اس چیپٹر کو نہیں کھولتا، بس انہوں نے حضور کو آقا کے جسم اطہر کی مہک اور خوشبو سے پہچان لیا۔ انہوں نے دیکھا خوشبو بدن جانا ہے تو سمجھ گئے آقا تشریف لے آئے۔ تو اب آخری صف والے تھے، انہوں نے دیکھا حضور تشریف لے آئے، اب حضور پیچھے کھڑے رہیں گے، یہ نماز میں سارا کچھ ہو رہا ہے، نماز میں سوچ رہے ہیں حضور پیچھے کھڑے رہیں گے، حضور تو امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، حضور امام کائنات ہیں، پیچھے کھڑے رہیں گے۔ اب آگے والوں کو کیسے بتائیں کہ حضور آ گئے ہیں؟ بول نہیں سکتے، یہ حکم انہیں پتہ ہے نماز میں پابندی ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر نماز میں سوچ بچار بھی کیا، اجتہاد بھی کیا اور عمل بھی کیا۔ اور وہ کیا تھا، وہ جیسے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے ایسے ہاتھ پر ہاتھ مار کے تالیاں بجانے لگے، ایسے اس الٹے ہاتھ کی پشت پر سیدھے ہاتھ سے ایسے تالیاں بجائے۔ یہ نماز ہو رہی ہے، یہ نماز۔ ایک یہ منظر دیکھنے اگلا بھی دکھاتا ہوں، ایسے تالیاں بجانا شروع کی۔ اگلی صف والوں نے دیکھا پیچھے سے تالیوں کی آواز آ رہی ہے، ان کے ساتھی تھے، انہیں جانتے تھے انہیں اور کوئی شے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی سوائے آمد محبوب کے۔ انہوں نے اگلی صف میں دائیں بائیں ہو کر سمٹ کر حضور کے لیے جگہ بنائی۔ نماز ہو رہی ہے، یہ جملہ بار بار کہوں دہراتا رہوں گا۔ آقا اس آخری صف سے اگلی صف میں آئے، انہوں نے دیکھا واقعی یہ تو حضور ہیں، واقعی حضور ہیں، ہمارا خیال صحیح ہے۔ تو اب انہوں نے چاہا ہم بھی آگے والوں کو خبر دیں، تو پیچھے والوں کا عمل دیکھا تھا، انہوں نے بھی تالیاں بجائی۔ یہ مسجد ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ جس کی خاطر نماز چھوڑ کر جانے کا حکم اللہ دے رہا ہے، وہ اگر زبان سے بولتا تو نہ اس کی نماز میں فرق آتا، نہ کسی اور کی نماز میں فرق آتا۔ وہ تالیاں بجا رہے ہیں، مصطفیٰ سن رہے ہیں، شاید مسکرا رہے ہیں۔ انہوں نے تالیاں بجائیں، اگلی صف والوں کو احساس ہوا، انہوں نے جگہ کرتے کرتے آقا پہلی صف میں آ گئے، پہلی صف میں۔ اب پہلی صف والوں نے دیکھا حضور آ گئے ہیں، تو اب امام کو جو اس وقت مصلی پہ کھڑے ہیں حضرت ابو بکر، کیسے بتائیں؟ انہوں نے بھی تالیاں بجائیں، تالیاں بجائیں۔ انہوں نے دیکھا یہ کیا معاملہ ہوا، تالیاں بج رہی ہیں مسلسل، تو انہوں نے گھوم کر پیچھے دیکھا، گھوم کر پیچھے دیکھا اور دیکھا آقا کھڑے ہو، آقا تشریف لے آئے ہیں۔ تو انہوں نے مصلی سے اپنا پاؤں پیچھے کیا، حضور نے اشارہ کیا، فرمایا نہیں نماز پڑھاؤ، نماز ہو رہی ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا ہے، نماز ٹوٹی نہیں ہے، نماز جاری ہے۔
आका ने इशारा फरमाया, नमाज हो रही है। सिद्दीक़ अकबर ने देखा नमाज हो रही है। जब आका ने फरमाया नहीं पढ़ाओ, नमाज जारी रखो, सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला ने अजीब अमल किया है। नमाज खड़े हालत क़याम में है और वहीं खड़े खड़े दुआ के लिए हाथ उठा दिए। दुआ के लिए दिल में अपने तौर पर, ऊंची नहीं, कोई दुआ की और दुआ करके फिर मुसल्ला छोड़कर पीछे आ गए। मुसल्ला छोड़कर पीछे आ गए। अब मुसल्ला खाली हो गया, आका मुसल्ले पर बढ़ गए। शुरू अबू बकर ने करवाई थी, मुकम्मल मुस्तफा ने करवाई थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते शाने मुस्तफा, अस्मते मकामे मुस्तफा, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। आका ने नमाज मुकम्मल करवाई, सलाम फेरा और सलाम फेर कर पूछा, अबू बकर ये क्या मामला था? जब मैंने कहा कि नमाज मुकम्मल करवाओ तो मुसल्ला क्यों छोड़ा और ये नमाज में खड़े क़याम में ये दुआ के लिए हाथ क्यों उठाए? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुआ के लिए हाथ इसलिए उठाए थे ताकि अल्लाह की बारगाह में कलिमात शुक्र अदा करूं। मौला तेरा शुक्र है, तेरे महबूब ने मुसल्ले पर खड़ा होने के काबिल बनाया और हुक्म फरमाया खड़े रहो। आका ये आपकी इनायत का अल्लाह की बारगाह में शुक्राना था, तो मुसल्ला क्यों छोड़ा? तो फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अबू कुहाफा, उनके वालिद की कुनियत थी, अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल कि खुदा का रसूल और महबूब पीछे खड़ा रहे और वो मुसल्ले पे रहे, इसलिए छोड़ा। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसकी तहसीन फरमाई और वो जो अमल था तालियों का, उसके लिए फरमाया, सुनो, तालियां बजाना दुरुस्त नहीं है, तालियां ना बजाया करो। ऐसा कोई मामला हो तो सुबहान अल्लाह कह दिया करो। मेरा सवाल ये है, ये बात आका वहां नमाज में भी फरमा सकते थे, वहां तालियां बजने थी, इसलिए कि वो एहतराम हो ताज़ीम मुस्तफा में इश्क का वालिहाना इजहार था। फरमाया, अभी इजहार कर लो, अपने जज्बात निकाल लो, बाद में तो सही कर देंगे, बाद में दुरुस्त कर देंगे। क्या हुआ? नमाज और है क्या? नमाज फकत अदाए मुस्तफा को अपनाने का नाम है। नमाज मुस्तफा को मरकज़े कल्ब व निगाह बनाने का नाम है। नमाज मुस्तफा पर ध्यान लगाने का नाम है। अब पहली हदीस दे रहा हूं, पहली, इस वक्त तक फकत कुरान सुनाया है, ये पहली हदीस दे रहा हूं, सही बुखारी की है और सही हिदायत हदीस और इस्नाद है, जिस पर कभी किसी तबके ने उसके रुवात में से किसी एक पर जरह व तादील की उंगली नहीं उठाई, इतनी आला दर्जे की। आप नमाज का हुक्म आ गया, सल्लू। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कैसे नमाज पढ़े, कैफा नुसल्ली? तो हुजूर ने लंबी चौड़ी तफसीलात नहीं बयान की, ऐसे आओ, ऐसे नियत करो, सुबह 2 पढ़ो, ये 4 पढ़ो, 3 पढ़ो, 4 पढ़ो, नहीं, एक जुमले में, कितने? एक जुमले में नमाज का तरीका, नमाज का मकसूद और हकीकत नमाज समझा दी। आका जवामे उल कलम थे। हुजूर ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे पढ़ा करो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। क्या माना है? इसकी भी ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं आगे तीसरे मरहले की तरफ मुंतकिल होना और मजमून मुकम्मल करना चाहता हूँ। समझाया, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ, जैसे मैं करता हूँ मुझे देखते आओ, वैसे करते आओ, ये रब की नमाज है। आप समझे हैं? यानी मुझे तकते रहो, जैसा मैं करता हूं वैसा करते रहो, इसी को रब की नमाज कहते हैं। हम इन बहसों में हैं, इस दौरे मादियत ने और फिक्री इंतिशार के इस दौर ने, बेटे छोड़ दें, फिक्री इंतिशार के इस दौर ने हमें अजीबो गरीब
फितरों ने मुब्तला कर दिया। हम इस पर बहसें करते और सोचते हैं और झगड़ते हैं और मुनाजरे करते फिरते हैं कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज का क्या बना। तुम ख्याल की बात करते हो, मुस्तफा जो नमाज सिखा कर गए हैं वो ख्याल नहीं, फरमाया ध्यान मुझ पर रखा करो, ध्यान मुझ पर रखा करो, तकते मुझे रहो, और जैसे मैं करता हूं पीछे करते आओ। इसी को रब की नमाज कहते हैं। नमाज क्या है? इबादत खुदा की करते रहना, जियारत मुस्तफा की करते रहना, ये नमाज है। और रहा ख्याल की बात, तो अर्ज करूं, देखिए आपके सामने कोई शख्स नाम ले, किसी का नाम, अब मैं किसका नाम लूं? चलो मैं कायदे आज़म का नाम लेता हूँ, का पिछलों का नाम लेता हूँ ना, मौजूदा में से किसी का नाम लिया तो हजार बस्तियों वाले लोग बैठे हैं। कोई कहेगा क्यों लिया, कोई कहेगा उसका लिया तो उसका क्यों नहीं लिया, मिट्टी पाओ। तो अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं इनसे बात कर रहा था कि मैं कुछ सराकी नहीं आंदी, वरना मैं तो आपको सुराकी सुनावा भाई। यह एक जुमला कोई है थोड़ी नज़र कर छोड़े। तो वो मसलन मैंने कायदे आज़म का नाम लिया। अब कायदे आज़म से सब वाकिफ़ हैं ना, कायदे आज़म की सूरत भी, मतलब और किसी की ना भी जाने तो कायदे आज़म की तो होती है, जो कि हर वक्त जेब में होते हैं, ठीक है। तो अगर अब मैंने नाम लिया कायदे आज़म, बोलिए सब के जहन में उनका ख्याल आया या नहीं आया? आया। उनकी तस्वीर भी धुंधली सी आ गई। ऐसा हुआ, ये मैंने नाम लिया, आपने सुना है तो आपका ख्याल उधर गया, जिसने नाम लिया है उसका ख्याल नहीं गया होगा, या ना? यानी आप क्या समझते हैं? देखिए दयानतदारी मसलकों से, मकातब फ़िक्र से हटकर मैं इंसानी सतह पर बात कर रहा हूँ कि जो आदमी किसी का नाम ले तो क्या नाम लेते हुए जिसका नाम ले ध्यान उधर नहीं जाता, ख्याल उधर नहीं जाता? और नहीं जाता तो हमें तो यही पता है कि जो नाम, जो ज़ुबान से कोई लफ्ज़ कहे, नाम ले, उधर ध्यान ना जाए तो वो बेचारा फिर अकल से फारिग है, फातिरुल अकल। ऐसा ही है ना, अक्लमंद आदमी जब नाम लेगा तो ध्यान जाएगा ना। लाहौर कह दूं तो आपका ध्यान उधर गया या नहीं गया? एक सेकंड में। अल्लाह ने नमाज में, हर नमाज में सिवाय जनाजा के, वो तादाद का फ़र्क है, इस्तिस्ना नहीं है, हर नमाज में कम अज कम फर्ज हो, वाजिब हो, नफल हो, 5 मरतबा मुस्तफ़ा का नाम रखा। 5 मरतबा। आप तशहुद में पढ़ें, एक शहादत तौहीद और रिसालत में आ गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, एक दफ़ा, और 4 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले, 5 मरतबा। तुम एक मरतबा किसी का नाम लो तो ध्यान उधर जाता है, जिसका न जाए इंसानी मुआशरे का फैसला है, वो बेचारा पागल है, अहमक है, अकल से फारिग है। अरे नमाज में 5 मरतबा मुस्तफ़ा का नाम आए और ध्यान मुस्तफ़ा पर न जाए। तुम नमाज पढ़ते हो और नमाज का कहते हो, या कोई पागलपन का फेल कर रहे हो। जिस तरह अल्लाह का नाम आए तो ध्यान उधर जाए, मुस्तफा का नाम आए तो ध्यान मुस्तफा पर क्यों ना जाए? और अल्लाह का तो कोई नाक नक्शा तसव्वुर नहीं किया जा सकता, अल्लाह के लिए नहीं किया जा सकता। मुस्तफा का तो हुलिया बयान हुआ है, हुजूर का तसव्वुर क्यों रहा है? जिसको नहीं आता अपने दीन, अपने ईमान, अपने अकीदे की फिक्र करे। जिसको आता है मुबारक हो, वो अक्ल से फारिग भी नहीं है, अकीदे में भी पक्का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। और एक बड़ी लतीफ बात ज़हन में आ गई, साथ जोड़ता हूं। ये तो था नाम लिया, ख्वाब उससे मिले या नहीं मिले ध्यान जाता है। अब इससे ऊंची बात है, आप सलाम करें, कोई आपके साथ सलाम करे। आप इधर से गुजर रहे हो गली से, सामने से दोस्त आ गया, वो आपको सलाम करे, सलाम,
मगर करे इस तरह। अब ज़रा मेरी तरफ देखिए, मैं इसको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ, मैं इसको प्रॉपरली करके दिखा रहा हूँ। सलाम वो आपको करे, आप इधर खड़े हैं, मगर करे इस तरह, अस्सलाम वालेकुम। आपको अच्छा लगेगा? बोलिए। कोई और दाएं बाएं खड़ा है, देख उसकी तरफ है, ध्यान सारा उसका उधर है, हाथ भी आपकी तरफ बढ़ा दिया, हाथ भी, सलाम भी किया है, ज़ुबान से भी कहा, अमल से भी कहा, मगर ध्यान कहीं और है। आपको अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, हम जैसे लोग दो कौड़ी की हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई ज़ात नहीं है, हम नाली के गंदे कीड़ों से बदतर, गलीज, हकीर, अदना, घटिया, हमें कोई ऐसे सलाम करे तो हमारी इज्जत नफ्स इसको पसंद नहीं करती। मैं नौकरी पे था, सरकारी मुलाजमत पे, हमारे एक इंचार्ज आए, सीनियर इमीडिएट बॉस थे हमारे, वो आए, हम बैठे थे सारे, तो उन्होंने हमारे साथ सलाम किया, मगर देख कहीं और रहे थे किसी वजह से। तो मुझसे पहले दो साथी थे, उनसे सलाम किया, उन्होंने ले लिया। अब वो क्या अलग अलग रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, मगर देख उधर है अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जब मेरे साथ सलाम किया, मैंने हाथ छोड़ा नहीं, पकड़ लिया। तो मैंने कहा मोहतरम, बात ये है, सलाम अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो ध्यान भी मेरी तरफ करें, और अगर ध्यान कहीं और है तो पहले सलाम उधर कर रहे हैं, पहले उधरों हुआ फिर मेरी तरफ आ जाना। तो उसने माजरत की, यानी कहने का मकसद ये, देखें वो मेरा बॉस है, मेरा इंचार्ज है, सीनियर है मुझसे, मुझे उसके सलाम का इस तरह करना गवारा नहीं हुआ कि सलाम मेरे साथ करे, ध्यान कहीं और। बात समझ, कोई भी नहीं करता ना। मैंने अर्ज किया, अदना, घटिया, हकीर, किसी काबिल नहीं, कोई औकात नहीं, कोई हैसियत और जात नहीं। अब मैं किस मुंह से कहूं, दिल खून के आंसू रोता है। ए बंदा ए मुसलमान, अकीदे तो मसलक तुम्हारे, मकातब फिक्र, उन पर मिट्टी डालो। मुझे सिर्फ ये बताओ, जिस तरह खुद को सलाम किया जाना पसंद नहीं करते, मुस्तफ़ा की बारी आए तो कहते हो कि ध्यान ना करो, सलाम कर लो। अल्लाह ने 5 मर्तबा मुस्तफ़ा का नाम नमाज में बाद में रखा है, पहले मुस्तफ़ा को सलाम रखा है, ताकि ध्यान मुस्तफ़ा पर जुड़ जाए, ख्याल और तवज्जो हुजूर पर चली जाए। जब ध्यान मुस्तफ़ा पर हो जाए, फिर ध्यान से मुस्तफ़ा का नाम लो। उसने पहले रखा है, यूं कहो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम में से कोई गवारा नहीं करता कि कोई बेध्यानी से सलाम करे, सिर्फ मुस्तफ़ा रह गए कि जिनको सलाम करते फिर और ध्यान न दो। ये नमाज नहीं, ये वबाल है, ये वबाल है। जब क़यामत के दिन उठोगे तो पता चलेगा, फिर इसमें इस्लाह की गुंजाइश नहीं होगी। आज अपने अकीदे, अपने अमल, अपना तर्ज अमल, अपने मामलात दुरुस्त कर लो। जो आज ध्यान नमाज में मुस्तफ़ा पर रखेगा, कल क़यामत के दिन उसी पर मुस्तफ़ा का ध्यान होगा। जो मैदान हशर में आका की तवज्जो पाना चाहता है, वो आज अपनी तवज्जो मुस्तफ़ा पर कर ले। कब्र में जाओगे, कब्र में वहीं से पता चल जाएगा, हशर तक नहीं लटकाया जाएगा, मामले क्लियर कब्र में ही हो जाएंगे। कब्र में जाओगे तो ये हर कोई जानता है, 3 सवालात होंगे। मन रब्बो, तेरा रब कौन है? दुरुस्त या गलत जवाब, कोई उस पर नतीजा नहीं, छोड़ दे, हो जाएगा, छोड़ दे। कोई नतीजा मुरत्तब नहीं होगा। अल्लाह के मुताल्लिक दुरुस्त जवाब दे देगा बंदा, मन रब्बुक, अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। तो मौला खत्म हो जाए बात। उसने कहा नहीं, खत्म कहाँ, अभी तो शुरू हुई है, खत्म कहीं और जाकर होगी। 1.25 लाख नबियों की दावत का उन्वान, मकसूद वो तौहीद बारी ताला है। तौहीद के मुताल्लिक दुरुस्त जवाब देगा बंदा, सवाल और जवाब से जान नहीं छूटेगी। मा दीनो, तेरा दीन क्या है? दुरुस्त जवाब दिया, दीन या इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, जान नहीं छूटेगी। इसका मतलब ये 2 सवाल
ابتدائی نوعیت کے ہیں، یہ تمہیدی سوالات ہیں، اصل سوال کوئی اور ہے۔ جب اصل پرچہ ہوتا ہے تو امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر اصل سوال آئے گا، اس سوال کی نوعیت مختلف ہے، اس کی طوالت مختلف ہے، اس کا انداز مختلف ہے، اس کا ماحول مختلف ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا جیسے رب کے متعلق من ربک ما دینک من نبیک، نہیں، آقا علیہ السلام کا چہرہ انور دکھا کر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے متعلق کیا کہتا تھا، کیا کہا کرتا تھا جب تقریریں کرتا تھا، کیا کہتا تھا، خطابات کرتا تھا، لوگوں کو کیا سمجھاتا تھا، واعظ کرتا تھا، لوگوں کو کیا بتاتا تھا، کتابیں تحریریں لکھتا تھا، کیا لکھتا تھا۔ ارے رب کہے گا اب آ کر نتارا ہوگا، چھلنی اب لگی ہے، ترازو اب ہے، اب دیکھتے ہیں کون ہے، چھوڑ مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا مجھے غرض نہیں ہے، دین تمہارا کیا ہے غرض نہیں ہے، اب میں اس نے کہا من ربک، یہ سوال مسلمانوں کا نہیں ہے، من ربوں کا والا سوال مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ انسانیت کا سوال ہے، یہ ہر کافر و مشرک مومن و موحد سے ہوگا۔ بندے نے کہا اللہ ربی، اچھا اس کا مطلب اللہ کو ماننے والا ہے، تو اللہ کو ماننے والے یہودی بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے عیسائی بھی ہیں، اور بھی ہوں گے۔ اچھا یہ اللہ کو ماننے والا مطلب مشرکوں سے دہریوں سے نکل گیا، مشرک نہیں رہا، دہریہ اللہ کا انکار کرنے والا نہیں رہا، اچھا اللہ کو ماننے والا ہے۔ ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے، اس نے کہا دینی الاسلام۔ اب عیسائیوں سے نکل آیا، یہودیوں سے نکل آیا کہ یہودی اور عیسائی نہیں ہے۔ جب اس نے کہا دینی الاسلام، میرا دین اسلام، اچھا تو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، مسلمان ہونے کی بات کرتا ہے، ہاں تو ابھی پرکھ لیتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، تو مسلمان ہے، تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ابھی تیری مسلمانی کو جانچ لیتے ہیں، ابھی لیبارٹری میں لٹمس ٹیسٹ کر لیتے ہیں، ایک سیکنڈ مولا کھولوں میں اپنی یہ پنڈوکلی نمازیں نکالو، اس نے کہا رہنے دے نمازیں، اتنے حج کیے نکالو، پڑھے رہے تیرے حج، اتنے مدرسے اتنی تبلیغیں، اس نے کہا سب کچھ پڑھا رہے، دھرا رہے یہاں پہ، جہاد نکالوں، اس نے کہا پڑھے کر جہادوں کو، کتابیں لی، سب کچھ چھوڑ، تو مولا کیسے پرکھے گا؟ اس نے کہا ایسے یہاں پہ گھنٹہ یہ بیٹھے رہے فرشتے تیری نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، جہاد، کتابیں، مدرسے، تبلیغیں گننے کے لیے نہیں، ایسے ایک چٹکی میں وہ کہے گا کیا پردہ ہٹے گا، چہرہ مصطفیٰ دکھا کر پوچھا جائے گا اگر مسلمان ہے تو بتا ان کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت شان مصطفیٰ، عصمت مقام مصطفیٰ۔ میں نے کہا کہ پہلے دو سوال مسلمانوں کے ہیں ہی نہیں، مسلمانوں کا سوال فقط ایک ہے، اور مسلمان ہے بتا یار کو پہچانتا ہے یا نہیں، میرے ڈھولن کے بارے میں کیا کہتا تھا، میرے پیتم کو کیا جانتا تھا، میرے ساجن کے متعلق کیا کہتا تھا۔ اس لیے سنو، واپس جاؤ گے کوئی بات پوچھ لے گا، کوئی پوچھ لے گا، کہے گا جذبات میں کہہ گئے، آؤ تمہیں بتاؤں، حدیث میں سب سے اونچا درجہ آپ بخاری کا مانتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اور بعض لوگوں کو بخاری نہیں آتی مگر بخاری کا بخار چڑھا رہتا ہے، بخار چڑھا رہتا ہے، وہ ہر وقت بخاری پڑھنی آتی ہو نہ آتی ہو، بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ۔ آؤ آج ایک چابی تمہارے ہاتھ میں بھی دے کر جاتا ہوں، ایک چابی۔ آپ کہیں بھئی ہم تو صرف رسول پر دھیان، رسول کے ساتھ ہماری شناسائی، آقا کے ساتھ ہماری واقفیت ہو جائے، بس اسی کو دین جانتے ہیں۔ وہ کہے بھئی سارے انبیاء تو اللہ کی بات کرتے آئے ہیں، حضور نے بھی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ، تو تم یہ رسول کی بات کیوں کرتے ہو؟ اسے کہو ہمیں بخاری کہہ کر گئے ہیں، ہمیں امام بخاری کہہ کر گئے ہیں، بس
रसूल के हो जाओ, एक यारी लगा लो मुस्तफा के साथ। जिसकी यारी मुस्तफा के साथ हो गई उसकी दुनिया में भी बेड़ा पार है, आखिरत में भी बेड़ा पार। मगर वो कहेगा कैसे? आप पूछें कब्र में कितने सवालात, वो कहेंगे 3 सवाल। हर कोई कहेगा 3 कितने? 3। उसे कहो ये 3 सवाल बुखारी में दिखाओ। माशाल्लाह, बहुत खास बात है। ये 3 सवाल बुखारी में दिखाओ। इमाम बुखारी ने पूरी बुखारी में किसी जगह पर 3 सवाल नहीं लिखे। 5 जगहों पर सवालात कब्र की रिवायत लाए हैं कि कब्र में यह पूछा जाएगा। किसी एक जगह पर मन रब्बों का नहीं लिखा। अहले इल्म भी बैठे हैं, मुताला करने वाले लोग बैठे हैं, फहमो फरासत वाले बैठे हैं। मैं कोई बाजार में डुगडुगी लेकर तो नहीं बैठा ना। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारे पास भी हो रही है, इधर से ना मिले तो यहाँ से मंगवा लेना, मैं लफ्जों पर कायम हूँ। पूरी बुखारी में इमाम बुखारी ने मन रब्बों का वाला सवाल लिखा ही नहीं। पूरी बुखारी में माँ दीनों का वाला सवाल लिखा ही नहीं। इमाम बुखारी ने एक ही सवाल लिखा है, फरमाते हैं कब्र में पूछा जाएगा बता ढोलन के मतलब क्या कहता था। हाय हाय हाय, ये इमाम बुखारी का अकीदा है, ये इमाम बुखारी की फिक्र है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो एक एक पहलू, एक एक गली ऐसी है कि उसका कोई एंड नहीं है, मगर फिर वापस भी तो आना है ना, गलियों में बहुत आगे बंदा घूम जाता है। अब आइए इस दूसरे मरहले की आखिरी बात। अब सहाबा ध्यान हुजूर पर रखते थे। अल्लाह ने जो कहा मैं युतीर रसूल, जो इस रसूल पर की इताअत करता है। आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, माशाल्लाह, नमाज पढ़ा रहे हैं। ये जोर की नमाज जो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी, 2 रकतें हो गई। आका अलैहिस्सलाम अचानक अपने मुसल्ले पर तीसरी रकत में घूमे, चेहरा अनवर फेरा, रुख फेरा। कितना? 10, 20, 45, 90 के जाविये पर नहीं, 180 के जाविये पर। 180 के जाविये पर घूमने का क्या माना? जिधर चेहरा था उधर पुश्त हो गई, जिधर पुश्त थी उधर चेहरा हो गया। समझ गए आप? ये 180 के जाविये का माना है। दायरे के कुल एंगल्स, कुल जाविये 360, आधा दायरा 180 का, यानी अगर चेहरा उधर था तो इधर हो गया। आप बात समझ गए? जब ऐसे हो नमाज में तो क्या होता है? पहले मुक्तदी और इमाम दोनों के रुख इधर थे, समझ रहे हैं आप? ऐसे जब 180 पे घूमे तो इमाम का रुख मुक्तदियों की तरफ हो गया, माशाल्लाह, ऐसे आमने सामने। ठीक, सहाबा देख रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने सफ़ें चीरी और दरमियान से गुजर गए। एक मैंने कहीं रवायत में पढ़ा कि आखिरी सफ़ औरतों की भी थी, उसमें से भी गुजर गए। सबसे आखिरी सफ़ से आगे जाकर उधर मुंह करके खड़े हो गए। सहाबा को नहीं पता क्या हुआ। नमाज भी सिर्री है ज़ोहर की, जिसमें तिलावत दिल में होती है। फजर मगरिब इशा हो तो चलो कोई वही आई तिलावत कर दे, पता चल जाएगा। आका ने चंद बार चेहरा आसमां की तरफ उठाया। अल्लाह ने पूरा वाक़या कुरान में बयान किया, मैं वो सारा नहीं कर रहा, सारा नहीं। अल्लाह ने कहा सोनिया आप चाहते हैं किबला बदल जाए, दुरुस्त है, किबला भी बदलते हैं, तेरे आशिकों का ज़रा इम्तिहान भी लेते हैं। मैंने जो इन्हें सबक पढ़ाए, मैं युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, ज़रा देखें तो सही कितना पक्का किया है, सबक कितना याद किया है। तो सोनिया ऐसे कर, अल्लाह चाहता फरमाता हबीब चलो ये नमाज मुकम्मल कर लो, आधी तो वैसे ही हो गई है, 2 तो हो गई, तो असर से तब्दील कर देंगे। नहीं, अल्लाह ने फरमाया सोनिया तेरी ख्वाहिश को, तेरी दरख्वास्त को एक लम्हे के लिए भी पेंडिंग नहीं करते, किबला भी अभी तब्दील करते हैं, तेरे आशिकों का इम्तिहान भी लेते हैं। ऐसा कर, चल बदल दिया, गुजर जा। अब गुजर, आका उधर खड़े हैं, सहाबा इधर है, नमाज हो रही है, नमाज हो रही है। अब सहाबा के लिए एक बड़ी आजमाइश, इम्तिहान था। ये लफ्ज़ कुरान के हैं, मेरे नहीं, मेरे नहीं। वह इन कानत लकबीरतन, ये एक बड़ी आजमाइश थी कि क्या करें, इधर किबला है उधर मुस्तफ़ा है, किसे छोड़ें किधर जाएं। अल्लाह कहता है, ये तो उन्हें बाद में पता चला ना जब वही पहुंची, मगर अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने किया ही इसलिए था
सुनिए कुरान का जुमला, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, हमने पहले किबला उधर बनाया ही इसलिए था, ले नालम, ताकि हम जाने, हम देखें, मैं यत्तबिउर रसूल, कौन रसूल के पीछे आता है, कौन रसूल के पीछे आता है। अगला जुमला ये नहीं है कौन किबले पर रहता है, होना तो यही चाहिए ना कि कौन रसूल के पीछे आता है, कौन किबले पर रहता है। नहीं, अल्लाह ने यूं नहीं फरमाया, अल्लाह ने फरमाया हम देखना चाहते हैं, मैं यत्तबिउर रसूल, कौन रसूल के पीछे आता है, मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबैहि, और कौन दीन से उल्टे पांव निकल जाता है। मौला किबला है, फरमाया है नहीं, था। मौला अभी 2 लम्हे पहले उसने फरमाया तुम कहते हो 2 लम्हे, हम कहते हैं सदियां गुजर गई। जब तक दिले यार को पसंद था किबला था, महबूब का दिल उधर से हटा किबला न रहा। किबले हमारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए बनाते हैं, और तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारी औकात क्या, ये जो कुछ है सब यार की खातिर है। जिधर से यार का दिल हट गया हमें उस सिमत से क्या लेना, जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, और काबा बनता है उस तरफ ही रियाज, रुख अपना जिधर वो मोड़ देते हैं। सुभान अल्लाह। सहाबा के लिए आजमाइश थी, एक लम्हा था, एक लम्हे में फैसला किया और सारे के सारे मुस्तफा के पीछे घूम गए। औरतों की अब सफ बन गई, पहली औरतें वहां से निकली दोबारा पीछे आई, ये सब कुछ होता रहा, नमाज जारी रही, आए नमाज जारी रही, नमाज जारी रही। अब ये जो हुजूर के पीछे घूमे, सुन लो, ये अल्लाह के हुक्म पर नहीं घूमे, अल्लाह के हुक्म पर जिसको चाहे बताना, जिसको चाहे सुनाना, कोई फतवा मारे मुझ तक पहुंचा देना, मेरी तरफ उछाल देना। अल्लाह का शुक्र है हम साइयों वाले हैं, हमारी कांड लुग्गी नहीं है। ये जुमला समझ आता है यहाँ, हमारी पुश्त नंगी नहीं है, पीछे साईं खड़े हैं, हमारी तरफ उछाल देना। दोहरा रहा हूं, ये जो सहाबा घूमे नमाज में मुस्तफा के पीछे, अल्लाह के हुक्म पर नहीं घूमे थे, मुस्तफा के हुक्म पर भी नहीं घूमे थे। हुजूर ने भी नहीं फरमाया था, आका ने भी नहीं, बोले तो है नहीं, वैसे चले ना, ये हुक्म खुदा पर ना ये हुक्म मुस्तफा पर, ये हुक्म पर नहीं घूमे, ये मुस्तफा की मोहब्बत में घूमे थे। इनका ध्यान मुस्तफा पर था, तवज्जो, जाते मुस्तफा उनका काबा ध्यान था, उनका किबला तवज्जो था, बस एक लम्हा था, सोचा क्या करें, इधर किबला था भाई, तब तक था जब तक यार इधर था। अंदर से एक हर बात वो मदरसों और किताबों वाले मुफ्तियों से ना पूछा करो, कोई इस अंदर बैठे हुए मुफ्ती है इश्क से पूछा करो। ये जो घूमे थे ये मुफ्ती कुतुब से नहीं पूछा था, मुफ्ती कल्ब से पूछा था। उसने कहा था जाओ जिधर यार गया, तो हुजूर के पीछे घूम गए। और अब उस पर तबसरातन अपनी बात कह रहा हूं, पसंद हो रख लें, ना हो छोड़ दें, हमारी बात को छोड़कर रद्द करके किसी के ईमान में फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारी बात है। प्रॉब्लम ये है जिसको यहां बिठा दो वही बैठता यहां है और बन रसूल जाता है कि उसकी बात से इख्तलाफ नहीं, जो उसके इख्तलाफ करे दीन से निकाल दो। दीन किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी मुल्ला मुलाने की मिल्कियत नहीं है। सुन लो, दीन के मालिक फकत खुदा और मुस्तफा हैं, बस खुदा और मुस्तफा दीन के मालिक हैं। अगले 2 जुमले भी कह दूं, संभाल लोगे। खुदा और मालिक, ये दीन के, खुदा और मुस्तफा दीन के मालिक हैं, दीन के वारिस मुस्तफा के अहले बैत हैं, और सहाबा वो दीन के मुहाफिज हैं, उसके बाद कयामत तक सारे दीन के नौकर हैं। खुदा और मुस्तफा मालिक हैं, सहाबा वारिस हैं, अहले बैत वारिस हैं, सहाबा मुहाफिज हैं, बाकी सारे नौकर हैं। नौकर को अगर कुर्सी पर बिठा दो
تو اسے اپنا آپ بھول نہیں جانا چاہیے، کپڑے نہیں پھاڑ لینے چاہیے۔ مالک سامنے برابری کی سطح پر بھی اگر کرسی پہ بٹھائے تو جن کی طبیعتوں میں حیا ہو، جن کی طبیعتوں میں سخا ہو، وفا، طبیعت میں وفا ہو اور حیا ہو، وہ مالک سامنے کرسی پہ بٹھا لے تب بھی یاد رکھتے ہیں کہ ایک جیسی سطح پر برابر بیٹھنے سے برابر نہیں ہو جاتا، مالک مالک رہتا ہے، نوکر نوکر رہتا ہے۔ تو صحابہ، اچھا صحابہ، چلو ایک جملہ میں اب اس پہ بھی کہہ دیتا ہوں۔ اسی وقت ہم سے کسی نے پوچھا کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا تو صرف امام حسین اور اہل بیت کیوں گئے، باقی سارے لوگ کیوں نہ گئے؟ سوال کی نوعیت آپ سمجھتے ہیں نا، اس سے کئی مقصود ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کانٹے چبوتے ہیں، بعض لوگ چونٹیاں کاٹتے ہیں، تو پریشان نہ ہوا کریں۔ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا تمہارے والد زندہ ہے؟ اس نے کہا زندہ ہے۔ میں نے کہا چلو ان کی بات نہیں کرتے۔ دادا؟ اس نے کہا فوت ہو گئے۔ میں نے کہا تمہارے دادا وراثت چھوڑ کر گئے ہوں، کوئی آ کر اس وراثت پر قبضہ کرے، اس کو ضائع کرے، خراب کرے، تو کون جائے گا اور کس کو جانا چاہیے؟ اس نے کہا میرے والد کو۔ میں نے کہا آپ کی جائیداد کو کوئی نقصان پہنچائے، قبضہ کر رہا ہو، تو آپ گھر والے جاؤ گے یا کوئی تیسرے محلے سے، دوسرے محلے سے کوئی اور آدمی جائے گا؟ ہیں اسی شہر کے، آپ کے ساتھ اچھا تعلق ہے، پیار محبت ہے، آپ کے دادا کی عزت کرتے ہیں، مگر اپنی وراثت چونکہ وہ تمہاری ہے، تم جاؤ گے کوئی اور؟ اس نے کہا ہم جائیں گے۔ تو میں نے کہا یہ دین وراثت اہل بیت کی ہے، مالک خدا اور مصطفیٰ، وارث اہل بیت یزید نے دین مصطفیٰ کی شکل میں وراثت حسین اور وراثت اہل بیت پر ہاتھ بڑھایا تھا۔ حسین نہ جاتا تو کون جاتا؟ جس کی وراثت تھی اسی نے جانا تھا۔ اپنی وراثت کی حفاظت ہر غیرت مند کرتا ہے، مگر کسی نے کیا کبھی اپنی وراثت کی حفاظت کی ہوگی جو حسین نے کر کے دکھائی ہے؟ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے۔ آئے آئے، انڈیا کے کوئی شاعر ہیں شکیل، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ ہمارا دنیا والوں کا طرز عمل یہ ہے، اور کہا سمجھایا جاتا ہے گھروں میں، بڑے بوڑھے بزرگ نوجوانوں کو، بچوں کو کہتے ہیں بیٹے دیکھو اس طرح زندگی گزارو کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ایسے ہی کہتے ہیں۔ ہاں یہ ہمارا تمہارا نظریہ زندگی اور طرز عمل ہے۔ حسین کا طرز عمل، نظریہ زندگی جدا ہے۔ حسینی طرز زندگی یہ ہے لوگوں، وجود کی لاٹھی رہے یا نہ رہے، یزیدیت کے سانپ کا سر کچلا جانا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت 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 حسینیت۔ میرا وہ شعبہ، میرا فیلڈ نہیں ہے، مگر اتفاقاً پچھلے دنوں بیٹھا تھا تو اللہ نے عطا کی ایک منقبت سیدہ عالم کی بارگاہ میں خود بخود ہو گئی۔ تو خود بخود ہو گئے، میرا جواب نہیں ہے، میرا مزاج نہیں ہے، میں شاعر نہیں ہوں، بالکل 1% بھی نہیں ہوں، پر کوئی جھولی میں ڈال دے تو پھر لینا تو ہوتا ہے نا، اور کوئی عظیم شے ڈال دے۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا ادھر اپنے مرکز کے آفس میں، تو بس اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ بلکہ ابتدا میں معافی چاہتا ہوں فتوے نہ لگانا اس پر، اس کا پہلا تصور مجھے آیا نماز میں تھا، اور یہ منقبت ہے حضرت سیدہ عالم کی۔ پہلا شعر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس سے قافیہ ردیف اور زمین اور بحر کا پتہ چلے گا۔ اگلا جو شعر ہے مقصود وہ ہے اس موقع کی مناسبت سے، وہ یہ ہے کہ حیا کا حسن
حیا کا حسن کمال زہرا، حیا کا حسن کمال زہرا، نبی کا عکس جمال زہرا، نبی کا عکس جمال زہرا، اور سرے کربل ضربت حسین سے، سرے کربل ضربت حسین سے ہے یزید اب تک نڈھال زہرا۔ اب تک پڑا، وہ جو پیر نصیر صاحب نے کہا کہ سر مقتل پڑا ہوا ہے مرہب، اٹھنے کا نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، تو ایک کو علی نے مارا وہ بھی آج تک نہ اٹھا، ایک کو حسین نے مارا وہ بھی نہ اٹھا، نہ قیامت تک اٹھے گا۔ تو یہ دین وراثت ہے حسین کی اور اہل بیت کی، باقی سارے نوکر ہیں، خادم ہیں۔ یاد رکھو کہ نوکروں کو جتنا کچھ بھی بخشیش دے دیں، جو کچھ کر دیں، تب بھی حتیٰ کہ چابیاں تھما دیں، پلے کچھ نہ رکھے، تب بھی مالک ہوتا ہے، جس کو بخشیش ملی وہ نوکر ہوتا ہے۔ ہم اگر ان کرسیوں پر بیٹھے اور ان عزتوں کے منصب پر بیٹھے، عزت ذوالجلال کی قسم یہ صدقہ ہے حسین اور اہل بیت کی قربانیوں کا۔ ایک جملہ کبھی وہ موضوع محرم کا ہوتا ہے، مجھے چٹ آئی تو میں نے 2 جملے کہے، ورنہ میں تیسرے مرحلے کو بڑا مختصر کر کے ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ ہے کہ ہر نبی دین پہنچانے آیا، کیا؟ ہر نبیوں کے ذمے دین پہنچانا ہے، کسی سے منوانا نہیں تھا، نہ آقا کے ذمے، کسی کے ذمے۔ یہ جو ہر مقرر تقریر کے اختتام پر کہتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہ نبیوں کا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بھی ہمارے ذمے پہنچانا ہے۔ تو آدم سے عیسیٰ تک جتنے آئے دین پہنچا کر گئے، انہوں نے پہنچا دیا، بعد میں عمل کے اعتبار سے ختم ہو گیا تو اللہ نئے نبی کو بھیج دیتا۔ حضور کے ذمے بھی دین کو پہنچانا ہی تھا اور کچھ نہیں تھا، مگر اللہ نے حضور کے دین کے لیے ذمہ لیا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے، میں بڑے نپے تلے مختصر الفاظ یوز کر رہا ہوں، اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے ہر ارادے کو اس دنیا میں اسباب کے ساتھ جوڑ کر پورا کرتا ہے، اللہ کبھی کبھی صرف اپنی قدرت دکھائے الگ بات ہے، کبھی کبھار، اور وہ دور بھی گزر گیا، وہ انبیاء کی آمد تک تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، یہ اسباب کے ساتھ نہیں تھا، یہ قدرت کا اظہار تھا، جبریل کے ذریعے ان پر پھونک ماری، جبریل نے پھونک ماری اور وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح نہیں ہوتا، اسباب کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اولاد اللہ دیتا ہے مگر اس کے لیے کوئی رشتہ نکاح اور زوجین کا تعلق ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں دیتا، پاویں پیرا گرم پھوکے مرواؤ، ٹھیک ہے، اس کا ایک سنت ہے، طریقہ ہے۔ تو اس نے حفاظت کا ذمہ لیا دین مصطفیٰ کا۔ میں اب ساری تفصیل میں نہیں جاتا، ایک جز لے رہا ہوں۔ تو مولا تیری عادت ہے اسباب پیدا کرتا ہے، اس کے لیے بھی اس نے کہا ہاں۔ فرمایا عیسیٰ تک سب کا دین اس لیے ان کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد مٹتا رہا کہ نبی پہنچانے والے تھے، پہنچا گئے دیانتداری کے ساتھ، پیچھے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ دین مصطفیٰ کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، قیامت تک کوئی مٹا نہیں پائے گا۔ کیوں؟ مصطفیٰ کو حسب سابق دین پہنچانے والا بنا کر بھیج رہا ہوں، مگر صرف اسی پر اکتفا نہیں ہے، اس دین کو کوئی مٹا نہ سکے گا، اس لیے کہ جب مصطفیٰ دین پہنچا چکیں گے، پیچھے حسین کو دین بچانے والا بنا کر بھیجوں گا۔ آقا نے جو دین پہنچایا، صدیق اکبر نے اس کو قبول کیا۔ صدیق اکبر مصطفیٰ کے پہنچائے ہوئے دین پر تھے، فاروق و عثمان و علی مصطفیٰ کے پہنچائے ہوئے دین پر تھے، خود حسین مصطفیٰ کے پہنچائے ہوئے دین پر تھے۔ بعثت سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک جس نے دین قبول کیا،
وہ مصطفیٰ کے پہنچائے ہوئے دین پر تھا، اور 10 محرم 61 ہجری سے قیامت تک جو اس دین کو قبول کرے گا وہ حسین کے بچائے ہوئے دین پر ہوگا۔ صدیق عمر عثمان و علی الہ حسین یہ سب دین مصطفیٰ کے پہنچائے ہوئے دین پر تھے، کسی کو اچھا لگے یا برا، میں حسین کے بچائے ہوئے دین پر ہوں۔ یہ وہ بات ہے جو حضرت خواجہ اجمیر نے کہی تھی، وہ صرف شعر نہیں ہے، وہ دین کا پورا فلسفہ ہے۔ کہا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، اگلے مصرے پر غور کریں، دین است حسین دین پناہ ہست حسین۔ ہائے ہائے لوگوں، اب کوئی دین پانا چاہتا ہے تو حسین سے لے، دین بچانا چاہتا ہے تو حسین سے جڑے۔ حسین خود دین بھی ہے، دین کی پناہ بھی ہے۔ سرداد ندا دست در دست یزید، سر دیا ہاتھ نہ دیا بیعت کے لیے، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، دین کی بنیاد لا الہ پر ہے، اور 61 ہجری سے لا الہ کی بنیاد وجود حسین پر ہے۔ دین تب تک فقط مصطفی تھا، اب مصطفی بھی ہے حسینی بھی ہے۔ جسے حسینیت کی نسبت قبول نہیں ہے اس کے لیے دین مصطفیٰ کا فیض نہیں ہے۔ تو آخری بات جو کر رہا ہوں، لوگوں حضور پر نگاہ کر لو، آقا پر توجہ کر لو، حضور کا دامن تھام لو، حضور سے جڑ جاؤ، دل میں آقا کی محبت کو بسا لو، اور تن اور معاشرے میں حضور کی اطاعت کو فروغ دو۔ دیکھو درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اس میں سارا کچھ آ جائے گا اور چند منٹ میں ختم کر دوں گا۔ ایک آدمی جس کی عمر 50-60 سال ہو، اس نے زندگی میں پھل سارے کھائے ہوں، مگر کسی پھل کا درخت نہ دیکھا ہو۔ مالٹا بھی کھایا، کینو، آم بھی کھایا، انگور بھی کھائے، فالسا بھی کھایا، سب کچھ کھائے، مگر کسی پھل کا درخت نہیں دیکھا۔ ٹھیک، اسے کوئی آدمی باغ میں لے گیا، وہاں مختلف پھلوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، آم کا بھی ہے، سیب کا بھی ہے، انار کا ہے، کینو کا ہے، انگور ہے، فلاں فلاں، مگر کسی درخت پر کوئی پھل نہیں لگا ہوا، سب درخت خالی ہیں۔ اسے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ یہ کس کس پھل کا درخت ہے، پہچان سکے گا؟ میں اپنی بات آپ کے منہ میں نہیں ڈال رہا نا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، پہچان لگا؟ نہیں پہچان۔ کیوں؟ اس نے کسی درخت پر کبھی پھل لگا ہوا نہیں دیکھا، تو درختوں کی پہچان نہیں ہے۔ ٹھیک، پھل سارے کھائے مگر درخت کو پہچان نہیں سکا، چونکہ اس نے کبھی کسی پھل کو درخت پر لگے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ ایک 5 سال کا بچہ تھا، اسے لے گئے، اس کی بھی صورتحال یہ ہے کہ کھائے اس نے سارے ہیں، اس نے بھی کسی پھل کا درخت دیکھا نہیں ہے۔ اس میں نالج کے اعتبار سے دونوں کا سیم لیول ہے، 5 سال کے بچے کا بھی، 50 سال کے آدمی کا بھی۔ ٹھیک، مگر اس بچے کو لے گئے باغ میں، وہاں پر اس وقت لے کر گئے جب درختوں پر پھل لگے ہوئے تھے، تو اسے پوچھا بتاؤ یہ کس کس پھل کا درخت ہے، تو بولیے بتا سکے گا یا نہیں بتا سکے گا؟ وہ دیکھے گا گھر میں ایک پھل کھاتا ہوں، آم اس کو کہتے ہیں، وہ اس درخت پر لگا ہو، کہے گا یہ آم کا درخت ہے۔ یہ سیب کے نام سے میں پھل پہچانتا ہوں، اس درخت پہ وہ سیب کا درخت ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی محبت یہ شجر ایمان کا درخت، شجر ایمان ہے، آقا کی محبت، اور اطاعت اس درخت پر لگنے والا پھل ہے، پھل ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کچھ لوگ صرف پھل سے جڑ گئے، درخت سے غرض نہ رکھی، درخت خشک ہو گیا تو پھل نہیں بچیں گے، پھل نہیں بچیں گے۔ اور اگر درخت رہے مگر آپ کو پھل نہ دے، آپ نے یہ
آپ کے پاس 4-6 کلے زمین ہے, آپ نے آم کے درخت لگا دیے, باغ لگا دیا, اور آپ کو 10 سال 20 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے, پانی دیا, کھاد دی, سارا کچھ, مگر پھل نہیں لگا, آپ کو وہ باغ پسند آئے گا؟ بولیے. پھل نہیں دیا, ہرے بھرے بھی ہیں, سارا کچھ ہے, مگر پھل کا ایک دانہ نہیں دیا, آپ اس باغ کو پسند کریں گے؟ کوئی زمیندار, کوئی مالی نہیں پسند کرے گا نا, آپ کاٹ دیں گے, آپ کہیں گے نیا لگاؤ. لوگو, حضور کی محبت درخت ہے, آقا کی اطاعت پھل ہے. پھل نہ لگا تو حضور کے دل کو بھی رنجیدہ ہوگا. آقا کا دل, حضور کا دل افسردہ, دکھی ہوگا. اپنے شجر ایمان پر, اپنے دین کے درخت کے وجود پر آقا کی اطاعت کا پھل اگاؤ. اطاعت کیا ہے؟ میرا تصور وہ جو روایتی مولوی مسجد میں بیان کرتے ہیں اس سے مختلف ہے. مولوی سے پوچھو, ملا سے پوچھو کہ حضور کی اطاعت کسے کہتے ہیں, وہ کہے گا نماز 5 وقت کی پڑھ لو, وہ کہے گا اگر صاحب نصاب و زکوٰۃ دے دو, روزے رکھ لو, اور استطاعت ہے حج کر لو, تسبیح کر لو, ذکر اذکار اوراد وظائف کر لو, محافل کر لو, میلاد سجا لو, یہ سارا کا سارا اطاعت ہے. نہیں, میرا تصور مختلف ہے. یہ سارا کچھ آپ پر کرنا فرض و لازم ہے حسب درجہ. جو اطاعت ہے مصطفیٰ کی وہ یہ ہے کہ آپ مصطفیٰ کے کردار کو اپنا لو, حضور کی سیرت کو اپنا لو. آقا کا معاشرے میں پہلا تعارف اور پہلی پہچان نبوت اور رسالت نہیں تھی, کثرت عبادت بھی نہیں تھی. مصطفیٰ کی پہلی پہچان وہ صداقت و امانت تھی, حضور کی سیرت و کردار تھا. وہ کردار آج کہاں ہے؟ ہماری زبانیں جھوٹ کے سوا کچھ نکالتی نہیں ہیں اور دعویٰ حضور سے محبت کا ہے. ہمارے اندر امانت داری نہیں ہے اور حضور سے محبت کی بات ہے. ایفائے عہد نہیں ہے, وعدے کا پورا کرنا نہیں ہے. بازار میں کوئی سودا ملاوٹ سے پاک نہیں ہے. لین دین میں, ناپ تول میں کمی بیشی ہمارا معمول ہے. ہمارے کھانوں میں لکھا ہوتا ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوزخی ہیں, اور رشوت کا سب سے زیادہ بازار گرم وہیں پر ہوتا ہے. ہمارے بازاروں میں لکھا ہوتا ہے جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں, اور بازار میں کوئی سودا خالص اور اصلی ملتا نہیں ہے. ہماری عدالتوں میں لکھا ہوتا ہے ترازو بنا کر اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے. مگر عدالتوں میں کہیں عدل کا ایک ذرہ بال برابر دکھائی نہیں دیتا. لوگ عدل کی طلب میں نسل در نسل زندگیاں گزار کے زیر زمین چلے جاتے ہیں. عدل ملتا نہیں ہے. جو کوئی آتا ہے اقتدار کی کرسی پر وہ اعلان کرتا ہے آپ کو سستا انصاف مہیا کریں گے. اس کا معنی یہ ہے تم سے پہلے والے بھی عدل بیچتے تھے, تم بھی بیچو گے. عدل بیچنے کی اور بیچے جانے والی چیز نہیں ہے. ہمیں وہ چاہیے جو عدل بیچے نہیں, عدل کر کے دکھائیں, عدل کر کے دکھائیں. میں پورے معاشرے کی تصویر پیش کر رہا ہوں, کسی ایک شعبے یا کسی ایک طبقے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں, آقا کی محبت میں آنسو بہانے والوں, اپنے مال خرچ کرنے والوں, حضور کی محبت میں گرمی کی شدت کو نظر انداز کر کے آقا کی محبت میں گھنٹوں بیٹھ کر یار کی باتیں سننے والوں اور اس منموہن, اس مٹھن کی باتوں سے اپنے دل کو اطمینان, تسلی اور راحت پہنچانے والوں, سنو محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے حضور کی سیرت و کردار کی اتباع میں ڈھل جاؤ. تمہارا سر کٹ جائے مگر زباں پر جھوٹ نہ آئے, زباں پر جھوٹ نہ آئے. تم اپنا وجود اس کو تکلیف پہنچا لو, وعدہ خلافی نہ کرو. مصطفیٰ نے کسی سے وعدہ کیا, آپ پڑھتے آئے کتابوں میں, سوائے رات کے سونے اور ضروری حاجات
की तकमील के सिवा 3 दिन मुस्तफ़ा उसके इंतजार में खड़े रहे। 3 दिन। खुदा का रसूल है, खुदा का रसूल। अपने अंदर से कौल फेल की का तजाद खत्म कर दो, मुस्तफ़ा के सफ़ीर बन जाओ, मुस्तफ़ा के नुमाइंदे बन जाओ। कहाँ? फ्रांस में नहीं, यूरोप में नहीं, हुजूर के नुमाइंदे, हुजूर के सफ़ीर, आका के एम्बेसडर बन जाओ अपने घर वालों की तरफ, अपने मोहल्ले में, अपने आइज़ा व अक़रबा रिश्तेदारों में, अपने मुआशरे में। जो आपको देखे वो कहे मुस्तफ़ा का गुलाम है। क्यों? इसकी ज़ुबान से कभी झूठ नहीं निकला। आका जब शबे हिजरत गए तो हज़रत मौला अली खैर खुदा को अपने बिस्तर पर लिटा कर छोड़ गए। कोई बताएगा किस लिए छोड़ कर गए थे? बोलिए, ऊंचा बोले। मैंने आपसे नारे का तो नहीं कहा, हाथ तो नहीं उठवाए, सुबहान अल्लाह तो नहीं कहलवाया। सारी ज़िंदगी नहीं किए ये काम, 4 काम नहीं किए, ना सुबहान अल्लाह कभी कहलवाया, ना हाथ उठवाए, ना नारे लगवाए, ना हाथ उठवा कर कभी कोई वादा लिया। ये 4 काम कभी नहीं किए। वो जिनके हैं करें, अल्लाह उनको बरकत दे, हमें उससे गरज नहीं है। एक सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ। आका हिजरत कर गए, मौला अली शेर खुदा को छोड़कर अपने बिस्तर पर लिटाने के लिए। स्टेज से नहीं, उधर से जवाब चाहिए। किस काम के लिए? बोलिए। अमानतें लौटाने। वो अमानतें किसकी थी? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने रखी हुई थी, हज़रत बिलाल की थी, हज़रत उस्मान की थी, उमर की थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ किसकी थी? वो अमानतें काफिरों की थी। हाय हाय हाय। हुजूर से दुश्मनी इतनी कि हुजूर को शहीद करना चाहते हैं, एतमाद इतना कि अपनी अमानतें उसी के पास रखवाते हैं। ये किरदार पैदा करो। आज सूरत हाल ये है, ये दीनी मजहबी गुफ्तगुएं करता हूँ, सद शुक्र उसने इज्जत दी है, इस काबिल नहीं था, मगर मेरा असल सब्जेक्ट, असल मज़मून वो या इकोनॉमिक्स है या करंट अफेयर्स है। मैं आदाद व शुमार की रोशनी में बात करने का आदी हूँ। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिल्लत और रुसवाई से क्यों दो चार है? सबसे बड़ी वजह किरदार का जवाल है। झूठ, चोरी, बददियांती, खयानत हमारी पहचान है। कोई उधर फ्रांस में कहीं और खाके बनाए, आपको तकलीफ होती है, होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है, झूठ, चोरी, बददियांती, खयानत, बदअहदी, नाप तोल में कमी, सौदे में मिलावट के इस किरदार के जरिए हम जो आका का खाका दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, कभी उस पर भी सोचा? उनके बनाए हुए खाकों पर आपको गुस्सा है और आपके कुर्बान जाऊं। खाके उन्होंने बनाए, तौहीन बदतमीजी उन्होंने की, और आपने उठकर अपने भाई की मोटरसाइकिल जला दी, रिक्शा जला दिया, टैक्सी जला दी, आपने दुकान जला दी। क्या सुभान अल्लाह। यानी वो एक तीर से कई शिकार कर लेते हैं। आपको समझ नहीं आती? आपको समझ नहीं आती? बदतमीजी उन्होंने की, मैं उठकर आपकी दुकान को आग लगा दूं, उनका क्या गया? उनका तो फायदा हुआ। उन्होंने 10% काम किया था, 90% मुझसे करवा लिया। कोई अकल को हाथ मारे। मैं ये कहता हूं, दुनिया के सामने अपना किरदार पेश करें। आज सूरत हाल ये उस नबी के उम्मती कि जिसके बदतरीन दुश्मन अपनी अमानतें उसके पास रखवाते थे। आज सूरत हाल ये है, उम्मत मुस्लिमा के 72% उमरा का सारा सरमाया काफिरों के पास अमानत रखा हुआ है। स्विस बैंक्स में, जर्मन में, फ्रांस में, अमेरिका में। ये उलट हो गया या नहीं हो गया? तो नबी की तौहीन और नबी की जो इहानत और गुस्ताखी है, उसका कौन ज्यादा बड़ा मुर्तकब है? वो है या हम खुद हैं? बोलिए। हम खुद हैं। हम नबी के दामने इस्मत पर तोहमत बन गए हैं। खुदा के लिए जुबान से बोलते हुए सोचे, मेरा ये कौल नबी के दामन पर फूल बनेगा या धब्बा बनेगा? मुआमला करते हुए सोचें, अपना किरदार दुरुस्त करें, अपने बच्चों के किरदार दुरुस्त करें, उन्हें सच पर लगाएं, झूठ से बचाएं, बददियांती, खयानत से बचाएं, गीबत से बचाएं, चुगली से बचाएं। इन चीजों से, किरदार के रज़ाइल से अपने आप को बचाएं।
زبان سے عاشق مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ نہ کریں، آپ کا کردار آپ کا دعویٰ بن جائے۔ 2 جملے ختم کر رہا ہوں۔ ایک، کسی بزرگ سے پوچھا گیا، کوئی شخص تھا، اسے کسی علاقے کی طرف نگران حاکم بنا کر بھیجا، تو وہ کسی بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، ایک ذمہ داری ہے، میں چاہتا ہوں دین کی تبلیغ کروں، تو مجھے تبلیغ دین کا کوئی اچھا فارمولہ بتائیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا بیٹے اس طرح تبلیغ کرنا کہ تمہیں زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ سمجھیں یہ بات؟ زبان سے کچھ کہنے، یہ اسلام یہاں پھیلا ہے سب سے پہلے عرب تاجروں کے ذریعے، تبلیغیں نہیں کی ہیں، تجارت کی ہے، تجارت سے اسلام پھیلایا ہے۔ ایک شخص اس نے بھیجا کسی کو یہاں، اور کوئی مال تھا اس میں نقص تھا، جب بیچا یاد نہ رہا، چلا گیا، اگلے سال یا اس سے اگلے سال آیا، تو وہ شخص آیا، اس نے کہا یہ مال 2 سال پہلے خریدا تھا، یہ ناقص ہے۔ انہوں نے کہا ہاں درست ہے، مجھے یاد نہیں رہا، اب چاہو تو مال واپس کر کے تم اصل پیسے اور اس کے ساتھ بھی چاہو تو دے دوں، چاہے مال رکھ لو، میں تمہیں جو اس میں نقصان ہوا ہے وہ دے دوں۔ اس نے کہا آپ جیسے کر لیں۔ اس نے کہا نہیں جیسے تم جاؤ۔ یہ کردار دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست تھے حاجی صاحب، وہ ہر دوسرے تیسرے سال انڈیا جاتے تھے۔ میں ایک فرق بتانے لگا ہوں، وہ تھی 1400 سال 1300 سال پرانی بات، میں آج کی بات، انڈیا جاتے تھے، اجمیر شریف اور دیگر کلیر شریف، بڑی محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ وہ کہتے ایک دفعہ ہم گئے تو ہم شام کو کچھ مال خریدنے بازار سے گئے، کافی سارا مال خریدا، دیر ہو گئی تو ایک دکان پہ رکھا کہ کل دن میں جانا ہے واپس، تو جاتے ہوئے لے جائیں گے۔ تو انتظامیہ نے ہمیں آدھی رات کو کھڑا کر دیا کہ واپس جانا ہے۔ جیسے سعودیہ آپ جاتے ہیں تو فلائٹ دن 10 بجے ہوتی ہے، آپ کو رات 11 بجے خالی کرا لیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی ہوا۔ کہتے ہیں ہمیں بڑی پریشانی ہے، بازار بند ہے، کیا کریں، واپس آ گئے۔ اب ہر سال ویزا بھی نہیں لگتا، 3 سال کے بعد گئے۔ کتنے؟ 3 سال کے بعد۔ 3 سال کے بعد جائے تو بازاروں کے حالات چینج ہو جاتے ہیں، ڈسپلے بدل جاتے ہیں، دکانوں کے مونوں بدل، بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں ہم بازار گئے تو ایک دکان پہ اندازے سے پہنچے، دیکھ رہے تھے کہ یار کچھ اس طرح کا، کچھ مختلف، تو اس نے بلا لیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہ اس طرح ہم نے یہاں پہ کچھ سامان کہیں رکھا تھا آج سے 3 سال پہلے، تو ہمیں جلدی جانا پڑ گیا، جا نہیں سکے، تو ہمارا خیال ہے یہی وہ دکان ہے۔ اس نے دوسری بات نہیں کی، اس نے لڑکے کو بلایا، کہا اوپر امانتوں والے کمرے میں لے جاؤ، ان کا سامان اگر ہے تو دے دو۔ ہندو شرم آنی چاہیے، غیرت سے، شرم سے، حیا سے ڈوب مرنا چاہیے۔ یہاں سے پورا قافلہ جا رہا ہو حاجیوں نمازیوں کا، اور 2-4 نوٹ پھینک کر دیکھ لو، کسی امام صاحب سے کسی نے کہا دعا آپ کروائیں، نماز پڑھائیں استسقاء کی، گرمی بہت ہو گئی ہے، خشک سالی آ گئی ہے اور بارش نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا چلو، وہ نکل پڑے باہر کھلی جگہ پر۔ جب وہاں میدان میں پہنچے تو انہوں نے کہا 1 منٹ دیکھا، اور 1 منٹ دیکھنے کے بعد کہا نہیں واپس چلو، نماز نہیں پڑھنی۔ کہا مولوی صاحب اٹھا کے لائے ہو یہاں پر سب کو، گرمی میں تپتی آگ میں۔ ان کا نہیں، ضرورت نہیں ہے، نہ دعا قبول ہونی ہے نہ بارش آنی ہے، لکھ لو۔ مولوی صاحب آپ اللہ سے ہو کر آئے؟ اس نے کہا نہیں اللہ سے نہیں ہو کر آیا، اللہ کے کچھ بتائے ہوئے طریقے ہیں، ان پہ پتہ چل جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا آتے ہوئے میں نے 3 نوٹ پھینکے ہیں، کسی ایک نے نہیں کہا کہ مجھے نوٹ ملا ہے۔ میں نے پیچھے ایک لڑکا، ایک بندہ چھوڑا ہوا تھا جو سب سے آخر میں تھا، کہ آیا وہ وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں یا اٹھا لیے ہیں کسی نے؟ تو کسی نے اٹھا لیے ہیں 3 نوٹ، اور کسی نے نہیں کہا کہ پیسے ملے ہیں۔ تم 500 روپے کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آتے ہوئے بھی بے ایمانی کرنے سے نہیں جاتے، تمہیں خدا بارش دے گا۔ اور ایک بڑا دلچسپ واقعہ، میں معافی کا خواستگار ہوں۔ وہ بابا جی ہیں، ایک کیا نام ہے ان کا، حیات ہیں ابھی، وہ جنہوں نے پیا رنگ کالا اور وہ لکھی ہے، دیکھیں ہیں بابا یحییٰ، زندہ ہیں، ابھی زندہ ہیں۔ تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے انڈیا کا، کہ وہاں بھی اسی طرح پارٹیشن سے پہلے کا، پاکستان کے ہندوستان بننے سے پہلے کا، تو جا رہے تھے لوگ باہر بارش کے لیے، سخت گرمی تھی، تو بازار سے گزرے جب، تو وہاں اوپر کہیں کوٹھے پر کوئی مائی سمجھ رہے ہیں آپ بات، کوٹھے پر کوئی تھی،
تو اس کی طرف سے ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم بارش کے لیے دعا کرنے نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ہماری بیوی کہتی ہے اتنی دور جو باہر جاؤ گے تو یہاں آؤ مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو۔ اب لوگوں نے دیکھا دیکھو اس کے کرتوت دیکھو ہے کیا، کرتی کیا اور کیسی بات کرتی ہے، جھڑک کر واپس کر دیا۔ مولوی صاحبان بھی 5-7 ساتھ تھے، تو پھر مولوی صاحب کا جاہو جلال تو اللہ بچائے نا، ٹھیک ہے۔ تو داروغہ جہنم اتنا شاید سخت نہیں ہوگا جتنے ہمارے مولوی صاحبان ہوتے ہیں، تو بھگا دیا اسے، چلے گئے، دعا مانگی، واپس آ گئے۔ 3 دن جانا ہوتا ہے، اگلے دن پھر گئے، پھر ایسے ہی ہوا، پھر اسے بھگا دی۔ جب تیسرے دن ایسا ہوا تو کوئی ایک بزرگ تھے، اس نے کہا ٹھہرو، یہ روز آتا ہے، تم بے عزت کر کے بھگا دیتے ہو، اس کی بات تو سنو۔ کہاں ہے تمہاری بیوی؟ اس نے کہا اوپر رہتی ہے۔ اس نے کہا مجھے لے چلو، مجھے لے چلو۔ تو لے گئے، وہاں گئے تو وہ دیکھا جیسا وہاں کا ماحول ہوتا ہے، تو اس نے کہا تم نے اسے بھیجا ہے؟ اس نے کہا میں نے بھیجا ہے۔ کیا؟ کہ بھئی اتنے دور جو جاتے ہو بارش لینے، یہاں سے 2 بارش۔ تو اس نے کہا شراب الٹو بارش لے لو، شراب الٹو بارش لے لو۔ تو اس نے جا کے ایک بوتل پڑی تھی تو اس کو گلاس میں ڈالا، تھوڑی دیر بعد ہوا چلنے لگی، بادل آ گئے، بارش ہونے لگ گئی۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، بس جب اس سے کوئی بات کرتی ہوں ٹالتا نہیں، ٹالتا نہیں۔ تو اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ اصل راز کیا ہے؟ اس نے کہا اصل میں نے کچھ اور کہا تھا، میں نے شراب کو لکھ کر اگر آپ الٹا پڑھے نا بارش ہی بنتا ہے۔ میرا یہ تھا کہ شراب الٹو، شراب چھوڑو، شراب چھوڑو۔ اور شراب صرف گلاس میں نہیں ہوتی، شراب طبیعتوں میں ہوتی ہے، طبیعت کے نشے ہوتے ہیں، نفس پرستی ہوتی ہے، خواہش پرستی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا واقعہ صرف اتنا سا ہے کہ ایک دفعہ کسی آدمی نے ہمیں بلایا کسی جگہ پر، کوئی اس کی تفریحی پارٹی تھی جنگل کی طرف، وہاں لے گیا، ہم ساری رات ناچتے گاتے رہے، جس میں بھی آدھی رات کے بعد گئی محفل ختم ہوئی تو ایک خیمہ اس نے لگا دیا تھا میرے رہنے کے لیے، آرام کے لیے۔ میں وہاں جب گئی، سردی تھی شدید، جب میں نے رضائی اٹھائی تو نیچے عجیب منظر تھا، ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، کہیں ہم ادھر مصروف تھے تو آئی، اس کا وقت تھا، اس نے وہاں بچے دے دیے۔ تو سردی شدید تھی، مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں اسے اٹھاؤں۔ میں نے رضائی واپس اس کے اوپر دی، خود انہی کپڑوں میں کونے میں ہو کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کب آنکھ لگی، کب آدھے دن 2 بجے کہیں آنکھ کھلی تو اٹھ کر دیکھا وہ جا چکی تھی، کتیا اپنے بچوں کو لے کر چلی گئی تھی۔ بس اس دن سے ادھر کہتی ہوں ادھر پوری کر دیتا ہے، پوری کر دیتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں لوگوں، آپ کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش بنے، تکلیف نہ دو، اذیت نہ دو۔ مصطفیٰ نے فرمایا راستے سے تکلیف دے، کانٹا دار کچھ ٹہنی، کوئی پتھر ہٹا دینا بھی عبادت اور صدقہ ہے۔ دین اور صدقہ، عبادت صرف نمازیں تسبیح نہیں ہے، دوسروں کا بھلا کرو، دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کے دکھ درد بانٹو، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا دو۔ کچھ نہیں کر سکتے، غم میں کسی کو حوصلہ دے دو، دلاسا دے دو، کسی کے دوش۔ سادہ بات یہ ہے، جتنا تمہارا وجود تمہارے ماحول اور معاشرے کے لیے فائدہ مند اور نفع رساں بنتا جائے گا، اتنے تم اللہ والے ہوتے جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی محبت بھی عطا فرمائے، اطاعت بھی عطا فرمائے، اور سب پر اپنے لطف و کرم اور فضل و احسان کا سائبان عطا فرمائے۔ اللہ خوش رکھے، ان محفلوں کو آباد رکھے، آپ کے گھروں کو آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں آقا علیہ السلام کے نالین اقدس کا سایہ ہمارا نصیب اور مقدر بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔